نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ بزم فکر اقبال پاکستان کی زیر تمام آج کے اس تعزیتی ریفرنس میں میں جوائنٹ سیکرٹری بزم فکر اقبال پاکستان زین نوید آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بزم فکر اقبال کا یہ خاصہ سمجھ لیں یا ایک سعادت سمجھ لیں کہ جو بھی تقدیر الہی سے جو بھی ماہر اقبال یا اقبالیات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کی یاد کو زندہ رکھیں۔ تو اسی سلسلے میں آج معروف ماہر اقبال، اقبال شناس، محقق، دانشور، استاد پروفیسر ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب جن کا ایک ہفتے پہلے انتقال ہوا ہے، ان کی یاد میں ہم آج ایک تعزیتی ریفرنس میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان ہزارہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر اور اقبال اکیڈمی پاکستان کی مجلس حاکمہ کے رکن بھی رہے۔ انہوں نے 2 درجن سے زائد کتب تحریر کی، جن میں اقبالیات پر کافی کتب بھی ہیں جن کے نام میں آپ کے سامنے کچھ لے دیتا ہوں۔ حمالہ سے نیا شوالہ تک، فکر اقبال کا ایک مطالعہ، بیان اقبال، نیا تناظر، اجتماعی اشتہار، اقبال اور ہمالی غلام محمد، اقبال کے تصور ملت اور آزادی ہند، جاوید نامہ اور دیگر شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کچھ اردو کی کتابیں جو ہیں وہ بھی تصنیف کی، اور ان کی خدمات کے عوض حکومت پاکستان کے طرف سے انہیں قومی سیرت ایوارڈ بھی جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ تو اب میں اس کارروائی تعزیتی اجلاس کی کارروائی بزم فکر اقبال پاکستان کے مرکزی صدر پروفیسر ڈاکٹر قمر اقبال صاحب کے کو کہوں گا کہ وہ اس کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ زین صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس تعزیتی ریفرنس میں تمام احباب کو جو پاکستان بھر سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، پاکستان کے تقریباً تمام صوبوں سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آج کی یہ تقریب جو ہے وہ سب آگاہ ہیں، واقف ہیں کہ حضرت ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب کے کی تعزیت کا ایک جلسہ ہے، انہیں خراج تحسین و عقیدت پیش کرنا، اور ان کی یاد ہم نے ہمیشہ رہتی دنیا تک ہمارے ساتھ رہے۔ اس کا اہتمام ہم نے کرنا ہے کہ آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اپنے ان ہیروز کو یاد رکھیں۔ علم و ادب سے جو لوگ تعلق رکھنے والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت بڑے لوگ جو ہمارے وطن میں موجود ہیں، جنہیں ہم لوگ جانتے ہیں علم و ادب سے تعلق رکھنے والے، انہیں باقی احباب تک اور خاص طور پر نوجوان نسل تک ان کا تعارف پہنچائیں، تاکہ ان کی خدمات جو ہیں وہ آگے یاد رہیں اور لوگ سبق بھی حاصل کر سکیں اور ان کے علمی کارناموں سے فیض بھی ہو سکیں۔ علامہ کی سواہنے میں یہ واقعہ بہت مشہور اور صبر آموز، اور اقبال کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بالکل جوانی کے دور میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب دریا کے کنارے ایک پکنک منائی جا رہی تھی اور بڑے بڑے اس دور کے دانشور اور فلسفی حضرات موجود تھے، اور موضوع موت تھا۔ اس دور کے معروف جو فلسفی ہیں وہ وہاں موجود تھے اور تمام لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے، جبکہ اقبال ایک طرف سر جھکائے بے کی حالت میں تھے۔ تو اچانک ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا، جو آپ کے استاد تھے، جن کا یہ قول پہلے سے معروف تھا کہ اقبال جیسے شاگرد استاد کو محقق بنا دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اقبال سے بھی تو رائے لیں۔ تو بڑے بڑے فلسفی جو بڑھ چڑھ کر رائے دے رہے تھے اور بحث جو ہے وہ اس کا نام نہیں لیتی تھی،
وہ اس نوجوان کی طرف بڑھے اور کہا کہ ایک آپ بھی کچھ موت کے لیے فرمائے، موت کے حوالے سے کچھ آپ بھی کہیں۔ اقبال نے صرف ایک جملہ کہا کہ موت ایک زندگی کا اختتام اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، اور اس جملے کے ساتھ ہی وہ بحث ختم ہو گئی، اور کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے باقی رہا ہی نہیں کہ یہ ایک جملے میں اس نوجوان نے سارا فلسفہ زندگی اور موت کا جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیا۔ تو یہی پھر بعد میں ان کا جو نظریہ تھا وہ شعر میں بھی سامنے آیا، موت کو سمجھیں ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو ڈاکٹر ارشاد احمد ارشاد شاکر اعوان جو ہیں وہ ایک یہ عارضی زندگی کو ختم کر کے دائمی زندگی کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں، بلکہ انہوں نے اس منزل کو پا لیا ہے کہ اس زندگی کو پا لیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے علم و ادب کی خدمت کی ہے، جس طرح سے انہوں نے وطن عزیز کے اندر تعلیم اور تدریس کا میدان گرم رکھا ہے، اور مرض الموت میں مبتلا ہونے کے باوجود انہوں نے علم و ادب سے اور اقبالیات سے اپنا رشتہ نہیں توڑا، اور بیماری کے بستر پر بھی انہوں نے ایک تحقیقی کتاب جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ تیار کر لی، اور الحمدللہ یہ بزم فکر اقبال کے شعبہ نشر و اشاعت کو اعزاز حاصل ہے کہ ان کی کتاب آخری کتاب جو ہے وہ ہمارے ہاں سے چھپی ہے، اور آگے چل کے انشاءاللہ اس کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو آج احباب جو ہے وہ سب ہمارے ساتھ جمع ہیں، الحمدللہ کافی لوگ شامل ہو چکے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں تو آج اپنی سعادت سمجھتا ہوں بہت بڑی کہ حضرت ارشاد شاکر اعوان کے تعزیت جلسے میں نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا آج کے اس اجلاس کی صدارت قبول فرمانے کے لیے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے کہ وہ آج کے اس جلسے کی صدارت قبول فرمائیں اور کچھ ابتدائی کلمات ارشاد فرمائیں۔ اصل میں خطبہ صدارت تو ان کا یقیناً آخر میں ہوگا، لیکن 1-2 منٹ میں ابتدائی کلمات سے ساتھ ہی ہمیں اس کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت کی مرحمت فرمائے۔ آج کے اس تعزیت جلسے کے صدر محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر قمر اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کی یہ جو ہماری مجلس بپا ہے ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب کی یاد میں بہت خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں بزم فکر اقبال کو اور اس کی ٹیم کو، اور خصوصاً ڈاکٹر قمر اقبال صاحب کہ یہ ایک روایت ہے جو آپ نے ماشاءاللہ اسٹیبلش کی ہے کہ جتنے بھی اقبالیات سے متعلق بڑی شخصیات ہیں ان کی یاد میں اور ان کے علمی کاموں کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں آپ کے یہ جو ایفرٹس ہیں، جو کاوشیں ہیں، یہ ایک اقبالیاتی تاریخ کا حصہ ماشاءاللہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس دور کے اہل علم کے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان یادوں کو محفوظ کر رہے ہیں جو اساس بننی ہے اقبال شناسی کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے۔ میں تو ایک سامنے کے ان سے سننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے مجلس میں حاضر ہوں، تو مناسب ہوتا ہے کہ آپ بڑے شخصیات یہاں موجود ہیں ان میں سے کسی کو یہ جو ذمہ داری ہے، تقریب کا ذمہ داری بھی ہے، تو بہت زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب موجود ہیں، اگر ان کی صاحب سے ہم التماس کریں، گزارش کریں کہ وہ اگر آج کی اس تقریب کی صدارت قبول فرمائیں۔ ہم موجود ہیں سارے، انشاءاللہ سیکھیں گے بھی، کیونکہ ماشاءاللہ ڈاکٹر رفیقی
بھی صرف اردو نے ڈاکٹر شاہ شاہروان صاحبان کے اندر، جس میں ہمارے بڑا ایک جس کہتے ہیں ہم کہ ایک کم شناسی کا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس پہ ان کو جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان اعزاز ہیں، انشاءاللہ وہ آخر میں گفتگو فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا بزم فکر اقبال چہلم شاہ کے صدر طالب ہاشمی صاحب، جو ڈاکٹر ارشاد شاہ کراوان صاحب کے شاگرد خاص رہے ہیں اور ایم فل میں انہوں نے ان سے پڑھا، ایم فل کر چکے ہیں، آج پی ایچ ڈی کے آخری مراحل کے وہ طالب علم اور اسکالر ہیں، اور الحمدللہ 2 اقبالیات اور بڑی اچھی کتابیں مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں 2 الفاظ ہم نے بھی پڑھائیں۔ طالب ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے کرام السلام علیکم۔ آج کا جو پروگرام ہے پروفیسر ڈاکٹر ارشاد شاہ کراوان صاحب کے بارے سے، تو ان کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے، لیکن یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر ارشاد شاہ کراوان صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ میں اس سال سردیوں میں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا بروزیت پہ، تو 12:30 بجے موبائل پہ میسیج آیا سر کا کہ لکھا انہوں نے کہ جانی کیا کر رہے ہو؟ میں مسکرایا، میں نے کہا 12:30 بجے کس کا میسیج آ سکتا ہے؟ پھر میں نے کہا آپ کون؟ انہوں نے لکھا کہ وفا سے ایک پاگل دیوانہ۔ اب مجھے نہیں تھا پتا کہ سر مزید ہزارہ سے ہیں۔ میں نے کہا وفا سے پاگل دیوانہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں یار ارشاد شاہ کراوان ہوں، موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہوں، کوئی ملا نہیں، آپ ملے تو میں نے کہا آپ کو تنگ کر۔ پھر میں نے کال بیک کی، میں نے کہا سر آپ کو اتنی عاجزی کہ آپ نے نہ ساتھ پروفیسر لکھا نہ ڈاکٹر لکھا۔ کہتے ہیں یار طالب جانی یہ کچھ نہیں ہے، چھوڑو ان باتوں کو۔ تو سناؤ کون سی کتاب لکھ رہے ہو آپ؟ پھر میں نے بتایا بروزیت کے حوالے سے، بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں یہ مقالہ لکھ کے مجھے بھجوائیں۔ تو میں نے کہا سر کوشش کر رہا ہوں، مزید آپ اس میں بہتری کچھ لائیں گے۔ تو بہت عظیم شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بلکہ اکثر ہر 2-3 دن کے بعد، اگر وفات سے 3 دن پہلے مجھے انہوں نے کال کی کہ ہمارے ضلع میں ایک انجینئر ہیں، تو کہتے ہیں یار ان کی کتابیں ہیں تو یار وہ آپ نے جانا ہے وہاں سے لے کے آنے ہیں۔ میں بھی گھر گیا، وہاں سے کتاب لے کے آیا ان کی، اور ان کو کال کی کہ میں سر صبح پوسٹ کر دوں، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان کے بیٹے سے پھر صبح بات ہوئی، کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ تو بس یہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے درجہ بلند فرمائے، بہت عظیم شخصیت ہے۔ اور مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ایم فل اقبالیات کے دوران ان سے پڑھا ہے، پی ایچ ڈی اقبالیات کے دوران بھی جب ہمارا سیکنڈ سیمسٹر کا تحقیق کا استاد محترم ڈاکٹر سید شہاد ریاضی صاحب نے ان کو کہا کہ 1-2 دن آپ کلاس لیں اور بہت کچھ سیکھا۔ وہ اس حق میں نہیں کہ وہ اس حقوں میں ہوتے تھے کہ مجھے فیس ٹو فیس کی بجائے مطلب فیس ٹو فیس بلایا جائے بجائے کہ مجھے آپ زوم پہ بلائیں، وہ مطلب بہت اس چیز سے ایجیٹیٹ کرتے تھے۔ بس سر کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا تاکہ باقی لوگ بھی اس بارے میں بات کریں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پروفیسر قمر زمان صاحب ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، وہاں ایک کالج میں استاد ہیں اور مجلسوں سے مستفیض ہوتے رہے ڈاکٹر ارشاد شاہ کراوان صاحب کی۔ ان سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر قمر زمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ڈاکٹر عامر سہیل صاحب جو ہمارے ارتباط سے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس موقع پر بولنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر شاہ کراوان کی شخصیت اور ان کے کام اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی یعنی ہر پہلو پہ لادہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن
میں صرف ایک جو موضوع ہے اس تک محدود رہوں گا اور مختصراً جو میرا مطالعہ ہے میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. مجھے اشارت حاصل رہا ہے کہ میں بفا میں بھی ان کے عشرت قدر پہ حاضر ہوا اور وہاں پہ ان سے ملاقات کی اور ان سے جو وہ ان کا جو شفقت ہے وہ جس طرح سب کے لیے تھی تو مجھے بھی اس کا یعنی حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا. اور ایبٹ آباد میں بھی وہ جب کبھی کوئی ایسی ابھی محفل ہوتی تھی تو اس میں وہ آتے تھے اور وہ یعنی جس طرح ان کا ایک طریقہ کار تھا اظہار کرتے تھے بڑا یعنی دبنگ قسم کا. تو مجھے وہاں بھی ان کے گھر پہ جا کے ان سے یعنی نیاز مندی کا شرف حاصل رہا ہے. تو انہوں نے باقی تو شاعری کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور نعت کے حوالے سے جو ان کا کام ہے اس کے حوالے سے بھی, لیکن میں ان کی جو نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو ان کی یعنی خدمات ہیں یا جو ان کا جو انہوں نے جو اس کی تشریح و توضیح پیش کی ہے اب ان کی کتاب نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو شائع ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ انگریزی کے ترجمہ کی تھی جس میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے وقی کوئی 40 مضامین جو ہے وہ جمع کیے گئے تھے. تو جو نظریہ پاکستان کی تشریح انہوں نے کی تھی اس کے حوالے سے مختصر میں بات کروں گا کہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ ہی ہے, یا کچھ لوگ اس کو زیادہ محمد بن قاسم سے شروع کرتے ہیں. لیکن ارشاد شاہ کے روان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر یعنی اس کو نظریہ پاکستان نہیں کہا بلکہ نظریہ خیر و شر کا ہے, اور اس کے ڈنڈے ملائے انہوں نے جا کے جو مسلم ہسٹری جہاں سے اسلام یعنی انسانی تاریخ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے شروع کیا ہے. پھر وہاں سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی عوام کے جو نظریات تھے اس حوالے سے انہوں نے اس کو سم اپ کیا ہے, اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان, اس کے اوپر انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس کی تشریح کی ہے اور اس کو اس کا یعنی ماخذ قرار دیا ہے. پھر اس طرح جب اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں جس طرح کہا کہ ہم نے یہ قومیں اور قبیلے جو ہیں یہ بنائے آپ کی پہچان کے لیے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور تم میں اللہ کے نزدیک وہ معتبر ہے جو متقی و پرہیزگار ہے. تو یہ بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی بڑی اچھی بات کی اور اس کو ملا ہے جو ہمارا نظریہ پاکستان ہے. اور پھر خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ وہاں دیکھیں کہ جتنے بھی مسلمان کلمہ گو تھے وہ اس نظریے کی ساتھ جڑے ہوئے تھے. یعنی وہاں پہ دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے فارس سے آئے تھے, حضرت صہیب رومی جو تھے روم کے رہنے والے تھے, حضرت بلال حبشی جو تھے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے, لیکن ایک کلمے نے ان کو جوڑ دیا اور وہاں سے جو ہے دو قومی جو نظریہ پنپتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اور پھر انہوں نے اس میں برصغیر میں اس کو یعنی اس تک جو بھی اس کی تاریخ بنتی ہے وہاں تک اس کے اوپر بات کی, اور پھر پاکستان کے اندر اور پھر برصغیر کے اندر جو نظریہ پاکستان کو جس طرح یعنی آگے بڑھایا گیا اس کے اوپر بات کی گئی. سر سید احمد خان کا نظریہ, اور پھر علامہ اقبال چونکہ وہ خود عاشق تھے تو علامہ اقبال کے نظریات کے تناظر میں بھی پھر انہوں نے نظریہ پاکستان کی تشریح و توضیح پیش کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مختلف قسم کی یعنی تشریح و توضیح بنتی ہے. ہم نے بحثیت طالب علم اس کو بہت بعد سے دیکھنا شروع کیا, لیکن انہوں نے جہاں سے اس کو شروع کیا اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پوری نسل انسانی جو ہے وہ دو نظریات میں نظر آتی ہے, ایک خیر کا نظریہ اور شر کا نظریہ. تو انہوں نے ارشاد کے روان نے اس کو یعنی نظریہ پاکستان کو اس کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس پہ یعنی ان کی گرفت نظر آتی ہے, اور جو وہ پھر آخر میں نچوڑ اس کا وہی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اس کے اوپر آ کے انہوں نے یعنی اس کو سم اپ کیا ہے یا اس کا یعنی آخر میں اس کے ساتھ اس کو ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باقی جتنے بھی ہیں وہ ایک طرف ہے, لیکن یہ جو انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے کام کیا پاکستانیت کو اجاگر کرنے کے اعتبار سے یہ ان کا ایک بڑا منفرد کام ہے, اور اس حوالے سے ان کی جو بات کی کتابیں کی ہیں اس میں بھی اس کے کہیں نہ کہیں وہ اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں نے چونکہ اپنے آپ کو محدود کیا تھا, باقی بہت سارے باب ہیں. میں پھر ایک دفعہ یعنی بزم فکر اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر قمر صاحب کا اور ڈاکٹر عامر سہیل کا اور دیگر جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور خوشی ہوئی اس بات کی کہ اکابرین کو یاد کرنے کی جو روایت آپ نے شروع کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور توفیق میں جو ہے اضافہ کرے, اور بہت بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर कमर ज़मान साहब। गुजरात से मोहम्मद इरफान साहब मौजूद है हमारे साथ। मोहम्मद इरफान साहब नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। शहीद मौजूद है इरफान साहब। अच्छा जी, माशाल्लाह। इरफान साहब हमारी गुजरात शाख के सदर हैं बज़्म फ़िक्र इकबाल के, और अल्हम्दुलिल्लाह इकबालियात में एमफिल कर चुके हैं और पीएचडी के आखिरी मराहिल की जानिब रवां दवा हैं, और इन्हें भी शर्फ हासिल रहा है डॉक्टर इरशाद शाकिर अवान साहिब से पढ़ने का। उनके ये शागिर्द हैं। मोहम्मद इरफान मुख्तसर तौर पे गुफ्तगू फरमाएंगे। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर कमर इकबाल साहब का और बज़्म फ़िक्र इकबाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नहायत ही जो आला और आवाम को बताने के लिए जो बेहतरीन तरीके से आपने जो इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है, मैं उस पर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उन लोगों में मुझे शामिल किया है कि जिनके मैं लेक्चर सुनता रहता हूँ और अपनी जो है दिल को एक तसल्ली जो मिलती है वो पहुँचाता हूँ। तो डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब भी मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके जो लेक्चर हैं वो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मैं ध्यान से सुनता हूँ। तो इनकी मौजूदगी में बात करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं चंद अल्फाज में ही ये कहूँगा कि डॉक्टर इरशाद शाकिर अवान साहब से अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीखने का मौका मिला। इस दफ़ा जो हमारी आखिरी क्लास थी उसमें डॉक्टर साहब ने हमें जिस तरीके से ज़बूर अजम की जो गज़लियात हैं वो बताई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फ़ारसी में जो डॉक्टर साहब को अबूर हासिल है उसका मैं कह सकता हूँ कि जितने भी उस्ताज़ किराम से मैंने फ़ारसी पढ़ी है तो जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया है ज़िंदगी में फ़ारसी सीखने का वो डॉक्टर इरशाद शाकिर अवान साहब से। तो उनका जो एक मुझे सबसे ज़्यादा बात पसंद आई है वो मैं यहाँ पे बयान करूँगा कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि अपनी ज़िंदगी में इस तरह इनकलाब पैदा करो कि जिस तरह पानी अपनी सतह को हमवार रखता है, जब तक वो अपनी सतह को हमवार नहीं कर लेता वो उछलता है, कूदता है, तूफान लाता है, हर तरफ तबाही मचाता है, लेकिन जब वो अपनी सतह को हमवार कर लेता है तो वो रुक जाता है। इसी तरह इंसान को भी अपने अंदर वही इनकलाब पैदा करना चाहिए कि जब तक वो अपनी मंजिल हासिल ना कर सके उसे सुकून से नहीं बैठना चाहिए। तो ये जो नुक्ता था डॉक्टर साहब से मैंने सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में इसने बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली लाई है। तो डॉक्टर साहब से मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और ये साहिब दर्द ही इस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि जो डॉक्टर साहब की कमी हमें आ रही है उसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन इस मौके पर मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं उन हजरात के दरमियान बात कर रहा हूँ कि जिनसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। तो डॉक्टर साहब ये आपका एहसान है कि आपने हमें इस मौके पे बुलाया और अपनी गुफ्तगू करने का मौका दिया। क्योंकि हजरात ज़्यादा हैं तो मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें डॉक्टर साहब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो उन्होंने इस दुनिया में अमल किए हैं उनका अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा अजर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। हरिपुर से प्रोफेसर वहीद कुरैशी साहब हज़ारा की अदबी सरगर्मियों की और अदबी महाफिल की जान हैं, जाने पहचाने शायर हैं,
ताल्लुक शोबे फिज़िक्स से है, लेकिन अदब के मैदान में बहुत सरगर्म अमल हैं, और ऐसे लोग पाकिस्तान में बहुत कम हैं जिनका शोबा तो साइंस, लेकिन अदब के अंदर भी वो इतने सरगर्म हो। तो बहुत साथ रहा आपका भी डॉक्टर इरशाद शाकिर अवान साहब के साथ। उनसे दरख्वास्त है कि अपनी गुफ्तगू फरमाएं प्रोफेसर वहीद कुरैशी साहब। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब मैंने शाकिर साहब की मौत की खबर सुनी तो एक ताल्लुक तो था उनसे, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि वो कोई एक शख्स नहीं फौत हुआ बल्कि बहुत सारे लोग, क्योंकि उनकी शख्सियत के अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी शख्सियात का वो कसीर जहत शख्सियत, तो बड़ी अजीब कैफियत थी उनकी मौत की खबर। और शाकिर का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के नहायत खूबसूरत वादी पखल से, और फिर वादी पखल में तफा का इलाका जो है, और वादी पखल की सरजमीन ये बड़ी सफेद और बहुत बड़ी इसी सरजमीन ने एक बहुत बड़ी शख्सियत सियासत के मैदान की मौलाना गुलाम गौस हज़ारी को जन्म, और मैं समझता हूँ कि गुलाम गौस हज़ारी के बाद जो शख्सियत जिनका ताल्लुक जो इस पखल के मैदान की बात पैदा हुई, उनमें इरशाद शाकिर सबसे नुमायां, और इनके मुआसरीन में डॉक्टर अशरफ अदील और डॉक्टर सैयद अब्दुल्लाह और प्रोफेसर मोहम्मद इरशाद, इनका ताल्लुक मलिकपुर से। लेकिन इस पूरे खिते में एक लोग हैं जिन्होंने एक और अदब की उसको कायम रखा, जिंदा रखा, और वो शम्मा जलाए रखी उन्होंने। इरशाद शाकिर साहब की शख्सियत की जो बात है उसके दो पहलू जो हैं, उनकी शख्सियत के दो पहलू हैं, एक का ताल्लुक अदब के साथ और दूसरे का ताल्लुक इल्म के साथ है। यानी वो बैक वक्त एक आलिम भी हैं और एक तख्लीकार भी हैं। तो आलिम की शख्सियत पे उनका जो मुकाम मर्तबा है उसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि उनका जो सफ़र है इल्मी और अदबी सफ़र, वो दरस निज़ामी से शुरू होता है और ओपन यूनिवर्सिटी की PhD पर ख़त्म होता है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा तवील सफ़र उन्होंने तय किया, और अपने यानी एक मजहबी पस मंज़र के बावजूद मैं पहले उनकी तख्लीकार की हैसियत से उन पर बात करूँगा कि अपना एक जो मजहबी पस मंज़र था उनका, ज़ाहिर उन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की और फ़िक़्ह और बाकी जो मजहबी दीनी उलूम थे उन पर उनको काफ़ी दस्तरस थी, और इसी हवाले से फिर उसी रवायत के साथ उनका एक ताल्लुक़ रहा आखिर तक। लेकिन जब वो एक शायर की हैसियत से जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि उन्होंने, यानी जिस वक्त उन्होंने शायरी शुरू की, ये 60 की 70 की दहाई थी, और आखिर तक वो शायरी करते रहे। तो उस ज़माने में आपकी जो जदीदियत की तहरीक थी वो हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे उसने। तो उस ज़माने में इरशाद शाकिर साहब ने जो गज़ल कही, उस गज़ल को आप देखें, और उनकी गज़लें उस ज़माने में फ़नून में बाकायदगी से छपती रही, तो वो उस गज़ल को आप देखें तो वो गज़ल बिल्कुल एक जदीद असलूब की गज़ल थी। वो उसी जदीदियत के जो असलूब था और जो नए तकाज़े थे नई शायरी के, उसके मुताबिक, यानी वहाँ पर आपको ये गुमान नहीं गुजरता कि इरशाद शाकिर एक मजहबी आदम है। वो एक आपको एक बड़े सच्चे और सुचे फनकार के तौर पर सामने आपको नजर आते, और उनके इस अपनी में इस दलील के सबूत के तौर पर उनके एक दो शेर मैं आपको सुना देता हूँ। कि एक शेर उनका जो तकरीबन ज़रबुल मसल की हैसियत अख्तियार कर चुका है कि अब तो मट्टी का दिया काम आएगा,
صبح جب ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ اور ایک اور شعر ہے کہ بچے آج ٹھٹھرتے ہیں تو سورج پر الزام نہیں، میں نے خود دیوار چنی تھی اس کا رستہ روکا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ بالکل جدید اسلوب کے شعر ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے ان کے اشعار زبان زد عام ہیں، آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ تو یہ ایک تخلیق کار کی حیثیت سے ان کا، اور دوسری جو ان کی سب سے نمایاں جو حیثیت ہے وہ ایک محقق کی ہے۔ تحقیق کے میدان میں جو کارنامے وہ بالکل منفرد، اور ان میں اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مشکل پروجیکٹ تھا جو انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا، اور یہ 80 اور لیٹ 80s اور ارلی 90s کی بات ہے کہ جو گلی باغ ہے، یہ بفے کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک شاعر تھے، ترکوں کے زمانے کے صوفی بزرگ تھے، دیوان راجہ بابا۔ تو دیوان راجہ بابا کے کلام پر بڑی تحقیق کی، اور بڑا ارکریزی کا کام تھا جو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کیا اور ایک ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ تو اس کے علاوہ جو خاص کام ہے ان کا تحقیق کے میدان میں، ظاہر ہے ان کی درجنوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اس میں تقریباً 6-7 کتابیں صرف نعت کے بارے میں، اور نعت پر جو تحقیقی کام، یعنی وہ خود ایک نعت گو شاعر تھے، بہت اچھی نعت کہا کرتے تھے، لیکن نعت پر جو تحقیقی کام ہے ان کا وہ بڑے خاصے کی چیز ہے، اور انہوں نے نعت کے حوالے سے کوئی پہلو شاید چھوڑا نہیں ہے جس پر انہوں نے تحقیق نہ کی اور اسے کتابی شکل میں ہمارے سامنے پیش نہ کیا۔ تو یہ ارشاد شاکر صاحب یہ خدمات ہیں، اور یہ نہ کیا جا رہا ہوتا، اور جس شدت سے ہم یاد کر رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے علم اور ادب دونوں شعبوں میں بہت بڑے کام کیے، اور جب وہ چلے گئے تو ایک خلا، جو ایک روایتی سی بات ہے لیکن سے کام لیتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو سلسلہ تھا، جمع جلائی تھی انہوں نے، اور خاص طور پر میں اقبالیات کے حوالے سے بات کروں گا کہ اقبالیات پر ان کی جو کتابیں، ایک تو اقبال کا تصور ملت اور آزادی ہند، بڑی خاصے کی چیز ہے، اس پر قمر زمان صاحب نے بات کی ہے، لیکن جاوید نامہ کے حوالے سے جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے ارشاد شاکر صاحب سے سنا تھا کہ جب انہیں یہ کام ملا پی ایچ ڈی کے سلسلے میں، تو یہ کام یونیورسٹی کی طرف سے انہیں دیا گیا، اور انہوں نے اظہار کیا کہ یہ کام مشکل ہے، تو یونیورسٹی کے جو حکام تھے اور ان کے اساتذہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اسی لیے تو یہ کام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ جاوید نامہ پر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جو ہر لحاظ سے جامع ہو۔ اس سے پہلے یوسف سلیم چشتی صاحب نے کام کیا اس پر، جاوید نامہ پر، وہ کسی حوالے سے کسی اعتبار سے کوئی تسلی بخش یا نہیں تھا یا کچھ تحفظات تھے، تو اس لیے یہ کام جو ہے وہ سونپا گیا ارشاد شاکر صاحب کو، اور ارشاد شاکر صاحب نے اتنی خوبصورتی اور اتنی کمٹمنٹ اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کیا کہ وہ کتاب جو ہے اقبالیات کے حوالے سے ایک بہت بڑا حوالہ بن چکی ہے، جاوید نامہ۔ اس طرح سے اقبالیات کا شعبہ ہو، نعت کا شعبہ ہو، تحقیق ہو، یا تنقید ہو، یا شاعری ہو، یا مذہب ہو، تو ہر حوالے سے ارشاد صاحب جو ہیں ان کا نام آپ کو نمایاں نظر آئے گا، اسی لیے ہم ان کی آج بڑی شدت سے کمی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو شمع انہوں نے جلائی تھی ہم اس شمع کو آگے لے کے بڑھ۔ بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ پروفیسر وحید قریشی صاحب آپ کا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لاہور سے بہت بڑے اقبال شناس، ماہر اقبالیات اور بزم فکر اقبال کے مرکزی نائب صدر ڈاکٹر محمود علی انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے، اور ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب کا اپنی زندگی کے آخری ایام میں بہت تعلق رہا ڈاکٹر محمود علی انجم صاحب سے، اور نہ صرف ڈاکٹر محمود علی انجم بزم فکر اقبال کے مرکزی نائب صدر ہیں، بلکہ شعبہ نشر و اشاعت کے تحت جو پبلشنگ کا کام ہے، بزم جو کتابیں چھاپ رہی ہے اقبالیات کے حوالے سے خاص طور پر، وہ شعبہ بھی مکمل طور پر آپ ہی چلا رہے ہیں، اور
पिछले चंद सालों के अंदर बेशुमार आपने बड़ी कीमती किताबें छापी हैं, जिन पर एक अलग से इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे। तो शुरू में मैंने जो जिक्र किया था कि डॉक्टर इशा शाकिर अवान की आखिरी किताब जो है, जिससे अभी बहुत से लोग वाकिफ नहीं होंगे और आज की इस महफिल में उससे भी वो वाकिफ हो जाएंगे, डॉक्टर महमूद अली अंजुम के सर ये सेहरा जाता है कि उन्होंने उनकी आखिरी किताब भी छापी है। तो डॉक्टर महमूद अली अंजुम उनकी शख्सियत पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर हमें उनकी इस किताब के तारुफ के हवाले से ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। डॉक्टर महमूद अली अंजुम। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर कमर इकबाल साहब बड़ी मोहब्बत से तारफ़ करवाते हैं और उस मोहब्बत की वजह से जो फरमाते हैं उसमें इनकी ढेरों दुआएं भी शामिल होती हैं। मैं अब इस सिलसिले में क्या राय दूँ कि अल्लाह ताला इन्हें इनकी मोहब्बत से के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए। असातिज़ा की महफिल में कोई इजहार राय करना इतना मुस्तहसन मालूम नहीं होता। डॉक्टर साहब का केम ऑन नहीं है जी, आवाज़ आ रही है जी? जी आवाज़ आ रही है, हमें तो आ रही है आपकी आवाज़। हाँ जी, तो ये कैमरा जरा जो ठीक काम नहीं कर रहा, कैमरा ठीक काम नहीं कर रहा, इसलिए जो है ना मैंने ऑन नहीं किया। पहले आपको ये देखना चाहिए था ना, आपका चेहरा मुबारक भी देखना चाहते हैं सारे पाकिस्तान से लोग, और आप आपने ये सुना दिया कि जी कैमरा ठीक नहीं है। चलें, बहरहाल कोई बात नहीं। आपको देख लिया इन्होंने तो मेरे लिए यही बड़ी खुशी की बात है। चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अरशाद शाकिर अवान साहब जो हैं वो मेरे असातिज़ा में से हैं। एमफिल में उन्होंने पढ़ाया, फिर पीएचडी में यूँ हुआ कि जब रिसर्च वर्क था डॉक्टर रियाज मरहूम रहमतुल्लाह अलैह पे, जो बानी और सदर शोबा रहे हैं इकबालियात के और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, तो उस पर काम शुरू किया मैंने। मुश्किलें काफ़ी थी उसमें और माहौल जो है ऐसा कुछ बन गया था कि मुश्किल लगता था कि ये मैं काम कर पाऊँगा। ये एक अलग मौजू है और इशू है। ताहम जब मुकाला जो है मुकम्मल हो गया तो अब मैंने अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर कमर इकबाल की रहनुमाई में ये सारा सफ़र तय किया था एमफिल पीएचडी का, और इनकी खुसूसी हौसला अफजाई से ऐसा मुमकिन हुआ। जब ओपन यूनिवर्सिटी में गया तो माजरत के साथ असातिज़ा तशरीफ़ फरमा है और कोई बात उन्हें महसूस ना हो, तो डॉक्टर हज़रात के बारे में मेरी बड़ी राय थी कि बड़े इल्म के समंदर होते हैं और बड़े आला अखलाक के होते हैं, लेकिन जब मैं बहुत करीब गया तो मेरे सारे सपने टूट गए। मैं मायूस हो गया कि मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। फिर 2-3 शख्सियात मिली जिससे हौसला हुआ कि चलो पीएचडी ना भी हुई ना तो ये मिल गए हैं, यही काफ़ी है, और बहुत कुछ मिल गया है। उनमें से अपने प्रोफेसर डॉक्टर कमर इकबाल साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुजफ्फर कश्मीरी साहब हैं, और तीसरे डॉक्टर अरशाद शाकिर अवान साहब हैं। डॉक्टर अफजाल अहमद अनवर भी हैं उसमें शामिल। इन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की। मैं दौड़ लगा देता था कि मैं अब एमफिल नहीं करूँगा, तो ये हौसला देते थे। पीएचडी में भी हालात ऐसे पैदा किए गए कि मैं ना पढ़ सकूं, ना कर सकूं, तो वहाँ भी फिर ये हौसला बढ़ाते रहे, और वो गाइडेंस जो कि ज़िम्मेदारान को देनी चाहिए थी वो इनसे मिली और बहुत अच्छे तरीके से मिली। बहरहाल जब वो पीएचडी का काम मुकम्मल हुआ तो डॉक्टर शाकिर साहब को भी मैंने भेज दिया। जिक्र किया तो बड़ा खुश हुए कि मेरे उस्ताद मोहतरम पे रिसर्च वर्क है, मुझे भेजें, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। मैंने भेज दिया तो उन्होंने मेरा तो था कि सरसरी सा देखेंगे वो कोई राय दे देंगे। तो उसके जो मकाले की जो बनावट है नोक पलक है, वो संवारने में मेरे प्रोफेसर डॉक्टर कमर इकबाल साहब ने बड़ी मेहनत की, और ये वहीं से पकड़ते थे जहां मैं गड़बड़ करता था।
तो मैं थक के गड़बड़ कर जाता था, तो ये वहीं से जाके पकड़ते थे, तो फिर वो काम ठीक हो जाता था। ये इनकी महारत है। तो डॉक्टर शाकिर साहब को भेजा, उन्होंने लफ्ज ब लफ्ज वो पढ़ा मकाला, उन्होंने जगह जगह निशानदेही की, फारसी मतन पे उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी, और उन्होंने हौसला अफजाई भी की, इस्लाहात भी तजवीज़ की, हत्ता कि मैं मुतमिन हो गया कि काम तसल्ली बख्श हो गया है। और फिर इनकी दुआएं भी शामिल हाथ रही, और अल्लाह ने मुझे डिग्री से नवाज दिया। और जो सही फहम है, जो उस्ताद की शफकत और मोहब्बत के बगैर जो है वो हासिल नहीं होता, वो मुझे इन असातिज़ा से हासिल हुआ। बाकी मुझे बड़ी मायूसी हुई। मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर शोबा है ज़िंदगी के इससे मुतल्लिक़ जिस कदर खामियों को निशानदेही की है इकबालियात के हवाले से, सभी में उनमें वो सभी पाई जाती हैं। और लेकिन जब ये चंद एक शख्सियात देखी तो मुझे बड़ी उम्मीद नज़र आई कि हाँ, रोशन चिराग हैं, रोशन मीनार हैं जो संभाले हुए हैं ये सिस्टम। बहरहाल डॉक्टर अशार शाकिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक सवाल मेरे दिल में पैदा हुआ कि जब ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हों तो व्हाट शुड आई डू, उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, तो इसे अच्छे तरीके से गुजारने के लिए टू द पॉइंट बातें क्या हैं। तो मुझे जैसा कि समझ आया, लाजम नहीं कि आप सब उससे मुतफिक हों, आपके विजन वसी हैं, मैं तो छोटा सा विजन रखता हूँ। तो मुझे ये समझ आई कि 3 काम जो हैं वो हर हाल में जारी रहने चाहिए। एक, अल्लाह ताला का जिक्र, जैसा कि मरते वक्त भी कलमे की तलकीन आई है। दूसरा, तलब इल्म, ताल्लुम का सिलसिला, तालीम का सिलसिला आखिरी घड़ी तक जारी रहना चाहिए। और तीसरा है खिदमत खलक का काम। तमाम हदीस जो हैं हिकमत से भरपूर हैं, उसमें एक हदीस पाक आपने ज़रूर समाअत फरमाई होगी कि जिसका मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत आ जाए अगर तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो तो वो तुम ज़मीन में लगा दो। अब क़यामत आएगी तो पौधा हाथ में ज़मीन में लगाएंगे, क़यामत तो उस पर भी आ जाएगी। अब वो पौधा दरख्त तो नहीं बन सकेगा, लेकिन हमें हुक्म दिया गया है कि आखिरी लम्हे तक जो है आपने कोशिश अपने तौर पे करनी है, आपने बंदगी का हक अदा करने की कोशिश करनी है, नताइज अल्लाह के ज़िम्मे। तो ये 3 काम जो हैं, मैंने देखा कि मेरे असातिज़ा जिनका मैंने नाम लिए खुसूसा, और अशार शाकिर अवान साहब जो है ना, इन तीनों कामों में मुझे मशगूल नज़र आए। जब भी मुलाकात हुई, जब भी रब्ता हुआ, जब भी गौर व फिक्र किया, तो वो अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र करते थे, तालीम की बातें होती थी, तरबियत की बातें होती थी, इल्मी अदबी गुफ्तगू होती थी, और वो इस्लाह भी बड़े खूबसूरत अंदाज से करते थे, और हर तरह हर मुमकिन तरीके से हौसला अफजाई भी करते थे, काम भी आने की कोशिश करते थे। डॉक्टर रियाज मरहूम पे जब मैंने काम किया, मुझे ये मतलब शिद्दत से कमी महसूस हुई कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो काम तो करते हैं, उसे रिव्यू नहीं करते या उसे महफूज करने का कोई सामान नहीं करते, ना कोई फहरिस्त होती है, ना उनके पास कोई शेल्फ है जिसमें उन्होंने अपनी मतबूआ किताबें या गैर मतबूआ मुसवदे रखे हों, और उनका रिकॉर्ड उनके यहाँ ही महफूज नहीं होता, तो रिसर्च स्कॉलर ने वो तलाश करना होता है हर जगह से। तो अगर ये काम वो खुद कर लें तो आने वाली नस्लों के लिए महफूज। उन्होंने एक बार मुझ पे से जिक्र किया, कहते कि यार बात तुम ठीक कहते हो, साबर कुलूरवी के पास मेरा एक मुसवदा था, वो शायर मशरक का हादसा इंतकाद, तो वो साबर कुलूरवी मरहूम ने फरमाया था कि मुझे भेजो, मैं शाया करूँगा। तो वो शाया नहीं कर सके, अल्लाह को प्यारे हो गए। बाद में वहाँ कुछ स्कॉलर आए, उन्होंने विजिट किया, वो गैर मतबूआ नुस्खे वहाँ से गायब हो गए। वो कहते हैं कि इस तरह मेरा मुसवदा गुम हो गया, और बाद में मुझे पता चला कि वही मुसवदा कोई उस पर PhD कर रहा है,
उसने मुझे फ़ोन भी किया कि ये जो है ना जी, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, आप रुकावट ना डालिएगा, ये है वो है। और उस पर कोई पैसे भी किसी ने ले लिए। बड़ी मशहूर शख्सियत का नाम ले रहे थे और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मेरे पास उनकी तमाम रिकॉर्डेड कॉल्स मौजूद हैं। मैंने कहा सर आप यूँ करें कि वो मुसवदा मुझे भेज दें फ़ौरन, बज़्म फ़िक्र इकबाल उसे शाया करेगी और हम उसकी रोकथाम करेंगे। तो उस्ताद मोहतरम डॉक्टर कमर इकबाल ने रहनुमाई फरमाई, इनके हुक्म से फ़ौरन हमने उस पर काम शुरू कर दिया। उसकी कंपोजिंग, नोक पलक सवारी, उसकी PDF फाइल बनाई, उसे शाया करवाया और लाइब्रेरियों में वो नुस्खे भेजे हमने और स्कॉलर्स को भेजे, और जहाँ से वो साहब PhD कर रहे थे वहाँ भी भेज दिया। अब वहाँ भेजा तो वो जो है ना जी, उनके जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने कोई तवज्जो नहीं फरमाई। सुना है कि डिग्री हो गई है या अब नहीं हुई, वो अब डॉक्टर लिखना शुरू हो गए हैं अपने नाम के साथ। और अब वो मैं मुंतज़िर हूँ कि उनका मुकाला सामने आए, हम कंपेयर करें उन्हें, और वो जो है ना आगे उस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है करें। तो ये किताब जो है PDF फॉर्म में भी है, हार्ड कॉपी भी है। मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा हैं, रफ़ीकी साहब हैं, अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी साहब सीनियर हैं हमारे, मैं इन्हें जानता हूँ। डॉक्टर आमर सुहेल साहब हैं, इनसे तारफ़ है। ये भाई आमर इकबाल साहब हैं, ये सभी जो है मैं इनसे अच्छी तरह आगाह हूँ। तो वो आपकी अमानत हैं किताबें, PDF फाइल भी मिल जाएगी और उसे आप रहनुमाई हमारी भी फरमाएं कि उस काम को बेहतर तौर पे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब मुझे उनकी वफ़ात का पता चला तो बहुत अफसोस हुआ कि वो काम उनका समेटना चाहते थे, अब वो नहीं समेट सके, रह गया। तो मैंने उनके जो साहबजादे उन्हें फ़ोन किया, बज़म की तरफ से उन्हें मैंने दावत दी है कि आप हमसे रब्ता करें, जो कुछ है हमें दें, उसकी असल अपने पास रखें, हमें फ़ोटोकॉपी दें, हम रज़ा कराना तौर पे इंशाअल्लाह ताला इसे महफूज भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे। तो जो वो किताब है वो PDF तो एनी टाइम कोई भी लिंक जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, उस्ताद मोहतरम को करे, वो मिल जाएगी। हार्ड कॉपी के लिए आपने एड्रेस अनायत फरमा दे। बहरहाल बातें मैं ज़्यादा वक्त ले गया, लेकिन ये कुछ अहम मैं समझता था, बातें का मौका मिला है तो असातिज़ा की खिदमत में तबरकन पेश कर दूँ। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई दुनिया से चला जाए उसका जिक्र खैर से हो तो उसे फौरी रिलीफ मिलता है, और खुदा ना खास्ता किसी में कोई खामी हो, बुराई हो और कोई उसका तज़किरा करे तो फौरी उसे नुकसान होता है। और मना फरमाया है कि किसी में कोई खामी हो, कमज़ोरी हो तो उसका हरगिज़ जिक्र ना करो, क्योंकि उसका मामला अब अल्लाह के सुपुर्द हो गया। और जिन में खैर और भलाई है उनका जिक्र खूब करो, अच्छे तरीके से करो, दुआओं से याद करो। तो हमारी दुआएं हमेशा के लिए उनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बज़म ने आज तक कोई ऐसी किताब शाया नहीं की जिसमें हमने डॉक्टर रशाद शाकर अवान को डेडिकेट ना किया हो कि इसका सवाब उन्हें पहुँचे। तो ये तो उनकी ज़िंदगी में ही हमने खिदमत शुरू कर दी थी और हमेशा होती रहेगी, और ये एक मोहब्बत है, ये सिलसिला जारी रहेगा। असातिज़ा से दरख्वास्त के साथ कि वो दुआओं में याद रखें, अपनी रहनुमाइयों से हमारी सिमतें जो हैं दुरुस्त करते रहें, और ढेर सारी तमन्नाओं के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। इंतहाई आसान अंदाज में आपने यादें ताज़ा की, और मैं ख़ास तौर पे मेरे बारे में बहुत अनड्यू बातें आपने की हैं। जैसा आप फरमा रहे हैं, नहीं सर, देखें सर, जस्टिफिकेशन बोल चुके हैं। नहीं, मुझे 1 मिनट दें। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जो हर हाल में सादिक और अमीन कहलाते थे। मैंने इसमें कोई मुबालगा नहीं किया, बल्कि जो कहना चाहिए था जितने अच्छे अल्फाज में मैं नहीं कह सका। चले, आपसे ये दरख्वास्त है कि आइंदा आप इल्म के मैदान में किसी जगह पे जाए ना तो वहाँ किसी उस्ताद को पसंद ना करें या इसका इजहार ना करें,
کیونکہ جس استاد کو آپ پسند کرتے ہیں اسے تدریس کے دھارے سے وطن عزیز میں الگ کر دیا جاتا ہے. تو اللہ سلامت رکھے گا. جی جی آمین. اللہ خیر و برکت عطا فرمائے آپ کو. ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے آج کی اس محفل کی صدارت فرمانی تھی، لیکن بیمار ہو گئے. وہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. بخار میں اور گلے کی خرابی میں مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے اپنا تحریری پیغام ہمیں بھیجا ہوا ہے، وہ پیش کریں گے بزم فکر اقبال سیالکوٹ کے صدر ڈاکٹر عامر اقبال صاحب. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری زین بھائی؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی استاذ الاساتذہ محترم پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے پیغام جو ہے وہ اپنا ارسال کیا ہے. وہ خود کسی علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب فرماتے ہیں کہ سامعین کرام، مرحوم ارشاد احمد شاکر آوان سے ملاقات تو عرصے سے تھی. زیادہ ملاقاتیں پشاور میں ہوئیں جب وہ قرطبہ یونیورسٹی سے وابستہ تھے، اور راقم تقریباً ہر سال ہی کسی سیمینار میں یا کوئی زبانی امتحان دینے وہاں جایا کرتا تھا. بعد ازاں ان کے علاقے میں مانسہرہ یونیورسٹی قائم ہوئی تو وہ اس میں صدر شعبہ اردو متعین ہوئے. انہوں نے ڈاکٹر معین الدین عقیل، ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد اور ڈاکٹر ریاض مجید کے ساتھ اس ناچیز کو بھی بورڈ آف سٹڈیز میں شامل کر لیا. بورڈ کی غالباً 2 میٹنگیں ہوئیں جس میں ہم نے ایم اے اردو کے نصاب، مجوزہ کتابیں، پرچوں کی تقسیم اور تحقیقی مقالات کے موضوعات وغیرہ منظور کیے. شاکر صاحب جب بھی لاہور آتے مطالعہ کرتے اور ان سے ملاقات ہو جاتی. اقبال اکادمی میں ان کی کتاب زیر طبع تھی. انہوں نے مجھ سے دیباچہ لکھوایا. میں نے ان کی 1 یا 2 کتابوں پر تبصرہ بھی کیا. انہوں نے جاوید نامہ پر پی ایچ ڈی کی تھی. مقالے پر نظر ثانی کر کے اسے اکادمی ہی سے شائع کرایا. یہ ان کا بہت عمدہ کام ہے جس میں جاوید نامہ کا ترجمہ، مشکل الفاظ و تراکیب کے معانی اور مفہوم اور توضیحات و تشریحات وغیرہ شامل ہے. شاکر صاحب نے اوائل میں عربی اور علوم اسلامیہ کی تعلیم بھی حاصل کی تھی. فارسی بھی بہت اچھی جانتے تھے، چنانچہ اقبالیات پر قلم اٹھانے کے بخوبی اہل تھے. مجھے نہیں معلوم کہ ان پر کوئی تحقیقی مقالہ لکھا تھا یا نہیں. اگر کوئی محنتی اسکالر تیار ہو تو مرحوم پر ایک معیاری مقالہ تیار ہو جائے گا. آخر میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کی خوبیوں کو قبول کرے اور خامیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کی مغفرت کرے. آمین ثم آمین. یہ پیغام تھا محترم پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کا، جو ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان صاحب کی وفات پر انہوں نے ارسال فرمایا تھا، اور قمر اقبال صاحب کی اجازت سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عامر اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ابھی ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا کوئی کام تحقیقی ہوا ان پہ. تو پی ایچ ڈی لیول پر تو ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان ایم فل لیول پر کام ہو چکا ہے جو میری نگرانی میں ہوا، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ان پر ایم فل کا مقالہ لکھا گیا ہے. پی ایچ ڈی کا غالباً کام ابھی نہیں ہوا، پی ایچ ڈی لیول کا ان پر اگر کسی کے علم میں ہو تو وہ بتا سکتا ہے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. شاید اب یقیناً جلد کام ان پر پی ایچ ڈی کا بھی انشاءاللہ ہوگا. ڈاکٹر عادل سعید قریشی صاحب، جنرل سیکرٹری بزم فکر اقبال ہزارہ، استاد ہیں، محقق ہیں، ادیب ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ادبی محافل میں شریک ہوتے ہیں.
اور دور دور بھی اگر انہیں بلوایا جائے. وہاں میں ایک محفل ہوئی تھی پچھلے دنوں، ایک تعزیتی ریفرنس تھا، وہاں وہ احمدآباد سے تشریف لائے اور ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی ہماری وہاں، جو پہلی اور شاید اب تک کی آخری ملاقات تھی. انشاءاللہ جلد ان سے احمدآباد میں ملاقات متوقع ہے، کیونکہ میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ ایک لائیو پروگرام جو ہے تعزیتی ریفرنس وہاں پہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے بھی اور ڈاکٹر عامر نے بھی وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جلد وہاں پہ پروگرام ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی. تو بالکل مختصر طور پر اب میں درخواست کروں گا کہ بس اپنی حاضری لگوانی ہے، اور ثواب کی غرض سے کہ ایک عظیم مسلمان اور مومن کی بات جب کی جاتی ہے اس کی وفات کے ساتھ، نہ صرف اس کے لیے منازل طے کرنا آسان ہوتی ہیں، بلکہ جو تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی یقیناً ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. تو تاکہ سب کی حاضری لگ جائے 3 سے 4 منٹ سب اب بات کریں گے. تو درخواست ہے ڈاکٹر عادل سعید قریشی صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ، شروع اس رب کے نام سے جو حیات و ممات کا سرچشمہ ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے موت کا صدمہ سہنے کا سلیقہ دیا. ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان کے ساتھ میرے جو مراسم ہیں ان کی کئی سطح ہیں، کئی حوالے ہیں. ان کے علمی حوالے سے تو گفتگو ہو چکی، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی. اور بزم فکر و اقبال کے پلیٹ فارم کے چونکہ میں خود ایک میزبان کی حیثیت بھی رکھتا ہوں، تو تمام مہمانان گرامی کا شکر گزار بھی ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور میرے استاد صاحب کے تعزیتی ریفرنس میں شریک ہوئے. اور جو اب تک گفتگو ہوئی ہے ساری گفتگو بہت ہی شاندار تھی. بالخصوص رفیع الدین ہاشمی صاحب کا جو پیغام پڑھ کے ڈاکٹر عامر اقبال صاحب نے سنایا، ان کو سنانے کا انداز بھی بہت خوبصورت تھا، اور جو الفاظ رفیع الدین ہاشمی صاحب کے تھے ان سے بھی بہت لطف آیا. ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب کا بفا کے رہنے والے تھے، میرے استاد بھی ہیں. میرے والد صاحب کے ساتھ وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، اس وجہ سے میں انہیں چاچا جی بھی کہتا تھا. اکادمی ادبیات پاکستانی ادب کے معمار کے حوالے سے ایک کام کا پروجیکٹ بھی مجھے ملا ہوا ہے، اور وہ کام تقریباً 80-85% مکمل ہو چکا ہے. اور ان سے میری جو آخری ملاقات تھی وہ 21 جولائی کو تھی. 21 جولائی 2020 کو میں ان سے ملنے گیا، تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے اور وہ بالکل ترنگ میں تھے، اور جس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں اس طرح گفتگو کرتے تھے کہ انہوں نے اس دن بھی. اور پہلی دفعہ میں جب وہاں ان سے رخصت ہوا تو میں نے ان سے کھووا کے لیے، بفے کا کھووا بڑا مشہور ہے، اس کے لیے میں نے ان سے پیسے بھی لیے. میں نے کہا میں کھووا لے کے جاؤں گا، مجھے پیسے دیں. تو 500 روپیہ بھی مجھے انہوں نے عنایت کیا. علمی حوالے سے تو بات ہو رہی ہے. شاکر صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بہت جاندار شخصیت تھی، اور میں ان کو استاد کی حیثیت سے دیکھوں یا اپنے والد صاحب کے دوست کی حیثیت سے یا اپنے سرپرست مینٹور اپنے بزرگ کی حیثیت سے دیکھوں تو شاکر صاحب بہت جاندار شخصیت کے مالک تھے، کہ جن کی محفل میں اگر آپ بیٹھتے تھے تو علم ہی نہیں تھا وہاں پر مسائل کی اکتا کشائی نہیں تھی، بلکہ وہاں چٹکلے لطیفے زندہ دلی بھی تھی. گو کہ شاکر صاحب کی زندگی جو ہے وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں ایک مزدور کا بیٹا تھا، اور ظاہر مزدور کا جو بیٹا ہوتا ہے اسے بہت سارے مسائل بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شخصی اعتبار سے میں نے جو ان میں جو خوبی مجھے بہت متاثر کرتی تھی، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کریں، وہ ان کا ہنسنا ہنسانا تھا. اور ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، اور اگر آپ یقین کریں کہ اس تعزیتی ریفرنس میں ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب ہوتے تو اب تک کئی چٹکلے وہ ہمیں سنا چکے ہوتے، اور وہ خود بھی ہنسنے والے اور دوسروں کو بھی ہنسانے والے اور دوسروں کا دل جیتنے والے، اور گفتگو پر ایسا ید طولہ رکھتے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ڈاکٹر ارشاد شاکر صاحب کی بات آپ کاٹیں اور ان سے بہتر کوئی گفتگو کو لطیفہ کوئی بات آپ کر سکیں. وہ بہت خوبصورت بات کرنے والا شخص تھا، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے. ایک دفعہ بزم علم و فن کا پروگرام ہو رہا تھا، تو صدارت تھی پروفیسر صوفی عبدالرشید صاحب مرحوم کی، تو انہیں کوئی بات ایسی چبھ گئی تو خطبہ صدارت کے بعد کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا خطبہ صدارت کے بعد بات کرنا بد تہذیبی ہے، اور یہ بد تہذیبی میں کرنے لگا ہوں. اور وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو بھی سوال جواب کرنا تھا وہ گفتگو کی. اسی طریقے کے ساتھ وہ زندگی کو انہوں نے بہت لائٹ لیا، بہت انجوائے کیا انہوں نے زندگی کو، اور ان کی محفل میں بیٹھنا ایک خوش قسمتی تھی. اور جن لوگوں نے کلاس میں ان سے پڑھا ہے
وہ آج بھی یاد کرتے ہیں. ابھی ہمارے بھائی محمود علی انجم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا کہ کس طریقے کے ساتھ وحید قریشی صاحب ان کے ساتھ کام کرتے رہے. تو ہم نے کلاس، میں نے بھی، ڈاکٹر عامر سہیل نے بھی ان سے کلاس میں بھی پڑھا ہے. وہ بہت شاندار شخصیت تھی، اور ایسی ہستیاں جو ہیں وہ پھر شاید نہ دیکھ سکیں، ہم نہ دیکھ سکیں. چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں آتا. بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا. جناب اختر نعیم صاحب شوقی راوان صاحب کے کلاس فیلو بھی تھے، دوست بھی تھے. بچپن کی کچھ یادیں تازہ کریں گے، لیکن انتہائی مختصر طور پر. جناب اختر نعیم صاحب. سوچ رہا ہوں میں کس جگہ سے شروع کروں. میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شاکر صاحب میرے کلاس فیلو نہیں تھے، مجھ سے بڑے تھے، میرے کلاس فیلو نہیں تھے، وضاحت کرنی ضروری ہے. اور میں جب راولپنڈی میں پڑھتا تھا اور 1966 میں راولپنڈی سے بفا واپس آیا گاؤں میں، تو اس وقت میرا تعلق ان سے پیدا ہوا. اور اس وقت ان کی ایک مشہور غزل تھی، آج جگانے کون آئے گا کس کافر نے سوچا تھا. آج جگانے کون آئے گا کس کافر نے سوچا تھا، جس نے کل بیدار کیا وہ تیز ہوا کا جھونکا تھا. یہ میں بڑا گا کر پڑھا کرتا تھا. اور پھر ان کی وہ مشہور شعر جو ان کی شناخت بھی بن گیا تھا کہ بچے آج ٹھٹھرتے ہیں تو سورج پر الزام نہیں، میں نے خود دیوار چنی تھی اس کا رستہ روکا تھا. شاکر صاحب کے اگر آپ ادبی پہلو پر بات کریں تو وہ بھی ایک طویل کہانی ہے. ان کی زندگی کی اسٹرگل کے بارے میں اگر بات کریں وہ ایک الگ کہانی ہے. اب اگر ان کی صحافت کے حوالے سے بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ شاکر صاحب ایک اقبالیات کے ادب کے علاوہ صحافت کے میدان میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر صاحب تھے اس وقت، شورش ملک صاحب، ہماری ان سے ملاقات بھی میں ان کے ساتھ کیا تھا. تو وہاں کچھ ایسی باتیں ہوئی جو شورش ملک صاحب کو یاد نہیں تھی، جو اداری انہوں نے لکھے تھے انہیں یاد نہیں تھے، اور شاکر صاحب نے انہیں بتا دی کہ فلاں تاریخ کو فلاں آپ نے اداری یہ لکھا ہے. یعنی ان کا حافظہ بہت تیز ہوا، بہت تیز تھا. تو وہ اردو، فارسی، عربی، ہندکو اور پشتو 5 زبانوں کے شاعر تھے. اور پشتو میں بھی ان کے بڑے اشعار ہیں، لکھا کرتے تھے. ہم اکثر اکٹھے جایا کرتے تھے، جب وہ پشاور لیکچر دینے جاتے تو کبھی کبھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. ان کے جوڑی ہوا کرتی، جوڑی تو نہیں میں کہہ سکتا ان کو، بلکہ آپ اسے کہہ دیں کہ آصف ثاقب صاحب، سلطان سکون صاحب، یہ خالد صاحب اور نشاد شاکر اعوان صاحب، یہ چاروں ہمیشہ اکثر محفلوں میں یکجا دیکھا جا سکتا تھا. آج وہ ہم میں نہیں. لیکن اب جو محفل یہاں پر جمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کہنے کے باوجود بھی یہ محفل ادھوری رہے گی. 1966 سے میرا ان کے ساتھ تعلق، اور گاہے بگاہے ہم اکٹھے چلتے رہے. پھر سیرت النبی کمیٹی ایک تھی کہ جس کے یہ سیکرٹری تھے، اور ادارہ علم و فن وفا یہ صدر تھے اس کے، میں بعد میں سیکرٹری اس کا ہوا. تو یہ ادبی تعلق بھی ہمارا چلتا رہا. ابھی ہم یہ پروگرام یہاں بنا رہے ہیں ان کے گاؤں میں بھی کہ ایک بڑا تاریخی ریفرنس ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم دوستوں کو بلائیں گے یہاں پر. اس کے علاوہ مانسرہ ہمارا پروگرام ہے کہ مانسرہ شہر میں بھی ایک پروگرام کریں گے. ہزاری یونیورسٹی بات تو کریں گے ہی، لیکن ہم دیگر جگہوں پر پروگرام بھی کریں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں کر کے بھی یہ محفل ادھوری رہے گی، یہ بات چیت ادھوری رہے گی. دوسروں کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ دوسری بات کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ اختر نعیم صاحب، جزاک اللہ. ڈاکٹر عامر اقبال جو سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں، بزم فکر اقبال سیالکوٹ کے صدر ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ جب سے شاخ قائم ہوئی ہے کافی کام وہ وہاں پہ کر چکے ہیں. پروگرامز بھی ہوتے رہتے ہیں اور مجھ سے بھی مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اور کام الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے.
تو انتہائی مختصر انداز میں 3 سے 4 منٹ میں، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. مختصر کی پابندی آپ نے لگا دی، لیکن جو 3-4 حضرات نہیں ہیں ان کے تو 2-2 منٹ میں لوں گا. آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور آپ نے جو ہے بہت اچھا جو ہے پروگرام ترتیب دیا ماشاءاللہ. استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میں بغیر کسی تمہید کے شروع کرتا ہوں. معزز سامعین، تاریخ شاہد ہے کہ وہی لوگ حاصل حیات ٹھہرے جنہوں نے زندگی کے حقیقی مدعا کو جو ہے وہ پا لیا، اور زمانہ انہی کی لافانی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے وقت کی جبیں پر جو ہے اپنے معجز نما عمل کے نقوش جو ہیں وہ ثبت کیے. اس طرح معزز سامعین، جب ہم زمانے کو تسخیر کرنے والی شخصیات کا سراغ لگانے نکلیں گے تو استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب جیسے مرد ایمان اور رخش علم کے شاہ سوار کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے روبرو ہوگی. اور پھر آپ میرے ایم فل اور پی ایچ ڈی اقبالیات کے ایک اور کے ٹیوٹر تھے. ان کی کلاس میں ہمیں ایک گونا تمانیت جو ہے معزز حاضرین محسوس ہوتی تھی. بہت زیادہ ہنسمکھ اردو اور ہند کو اس کا آمیزہ بنا کر جو ہے آپ گفتگو فرماتے. مرد افغان تحقیق و تنقید اپنا موقف جو ہے آپ پرزور انداز میں جو ہے بیان کرنے والے، اور پھر ہزاروں دلوں کو فکر اقبال کی تفہیم سے آپ نے منور کیا. آپ 1942 میں 1942 میں بفا شنکیاری میں جو ہے پیدا ہوئے، اور 58 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے اقبالیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور آپ کو تحقیق و تنقید کے میدان میں صنعت کا درجہ جو ہے وہ حاصل تھا. آپ کو ہزارہ یونیورسٹی شعبہ اردو کے پہلے چیئرمین ہونے کا اعزاز جو ہے یہ بھی حاصل ہے. پشاور یونیورسٹی، قرطبہ یونیورسٹی اور سرحد یونیورسٹی میں بھی علم و آگہی کی شمع جو ہے وہ آپ روشن کرتے رہے. اور پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جز وقتی پروفیسر، ٹیوٹر، ریسورس پرسن اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح کے اسکالرز کے نگران جو ہے وہ بھی آپ رہے. سامعین، آپ اردو اور فارسی زبان کے علاوہ عربی کے عالم بھی تھے، اور ان زبانوں کے علاوہ انگریزی، ہندکو اور پشتو پر بھی جو ہے آپ کو عبور حاصل تھا. اقبالیات، اسلامیات اور پاکستانیات یہ جو ہیں آپ کی تحقیق کے پسندیدہ میدان تھے. اور پھر آپ کا اپنا ایک کتب خانہ تھا جس سے معزز سامعین جندگان علم جو ہے وہ فیض یاب ہوتے تھے، اور آپ نے جو ہے بہت سی تصانیف بھی جو ہے وہ قلم بند کی. تصانیف کی فہرست جو ہے وہ آپ نے سنی بھی ہے، پہلے زین بھائی نے پیش کی تھی. اس میں جو شاعرانہ تصانیف کے حوالے سے جو بات رہ گئی تھی وہ برف کی دیوار جو ہے یہ مزاحمتی شاعری کے حوالے سے تھی، اور شاخ ارغوان جو ہیں یہ اردو نظم کے حوالے سے تھی، احوال تھی، اور پھر نعت دریچہ نعت کے حوالے سے جو ہے ان کی بہت خوبصورت جو ہے یہ کتاب ہے. اور آپ مستند اور کوہنا مشق جو ہیں شاعر تھے. آپ کا جو نعتیہ کلام تھا وہ قرآن پاک کے حوالوں سے مزین تھا معزز سامعین، اور آپ کے جو اشعار وہ متبرانہ انداز کے حامل ہوا کرتے تھے. اور آپ کی جو نعتیہ شاعری ہے اس میں سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ جھلکیاں ہیں وہ واضح انداز میں جو ہیں جلوہ گر دکھائی دیتی ہیں. اور پھر امت مسلمہ کی اور اس کا جو ہے روبہ زوال ہونا امت مسلمہ کا، اس کی صورتحال، اور آپ کی یہ جو نعت ہے اس میں ایک المیہ بن کر جو ہے یہ چیزیں ابھرتی ہیں. اور آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا جو اظہار کیا، اظہار کرتے ہوئے کس خوبصورت انداز سے کہا کہ تاثیر ہے یہ صاحب کوثر کی ثنا ہے، تاثیر ہے یہ صاحب کوثر کی ثنا ہے، شاکر میری آواز میں زمزم کا اثر ہے. معزز سامعین، فکر اقبال جو ہے اس کی توسیع اور تفسیر جو ہے وہ بھی پروفیسر مرحوم کی زندگی کا جو ہے روشن ستارہ ہے. اور پھر آپ نے جو ہے فکر اقبال کو مغربی قومیت کی آلودگی سے جو ہے وہ پاکیزہ کرنے میں جو ہے نمایاں طور پر جو ہے اچھا کردار جو ہے ادا کیا. اور آپ نے جو ہے ماہرین اقبال کی جو پراگندہ خیالی ہے اس کو شفاف کرنے کے لیے جو ہے تحقیقی اور تنقیدی مباحث پیش کیے باقاعدہ. اور پھر آپ کے جو افکار عالیہ ہیں ان سے اقبالیات کے میدان میں جامع اور مستند حوالہ جات کا اضافہ جو ہے وہ
ہوتا ہے، اور پھر آپ نے اقبالیات کے اسکالرز کو تحقیق و تنقید کی راہوں پر گامزن کیا، اور پھر معزز سامعین کے اپنی جو علمی و ادبی فراست کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے لسانی شگفتگی اور شیفتگی اور شائستگی جو ہے اس کی بدولت نسل نو کو جو ہے متاثر بھی کیا اور شاگردوں کے دلوں میں گھر بھی کیا، اور پھر جس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ آج کی اس نشست میں جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جو شاگرد یہاں موجود ہیں ان سے بھی آپ نے سنا، ان کے جو احباب ہیں ان سے بھی آپ نے سنا، اور مجھے بھی جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر براہ راست جو ہے ان سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع جو ہے وہ ملا، اور پھر بہت سی انٹرنیشنل کانفرنسوں میں جو ہے وہاں بھی ان کا ساتھ رہا۔ بہت خوبصورت، بہت اچھی گفتگو اور علم اور دانش کی جہاں باتیں آپ کیا کرتے تھے، اور آپ کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی، اور آپ نے جو ماخذ جو ہیں جو ہمیں فراہم کیے ہیں وہ اقبالیات کے لیے ناگزیر ہیں، اور پھر پروفیسر ڈاکٹر ارشاد شاکر اوان کو جو ہے یہی چیزیں، ان کی یہی جو قابلیت ہے اور یہی جو انہوں نے علم کی شمع روشن کی ہیں یہ انہیں زندہ و جاوید رکھیں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ حضرات کی سماعتوں کا بہت شکریہ، میں نے ٹائم جو ہے وہ خاص طور پر کہہ کر جو ہے وہ زیادہ لیا تھا، جس کے لیے میں قمر اقبال صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بہت مہربانی آپ کی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ عامر اقبال کے بعد اب عامر سہیل، ڈاکٹر عامر اقبال کے بعد ڈاکٹر عامر سہیل صاحب، بزم فکر اقبال ادارہ کے صدر ہیں جی، ڈاکٹر عامر سہیل۔ سر سب سے پہلے شعر دل آویز جو ہے اقبال کا ایک وہ سنانا چاہوں گا کہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اس شعر کو پڑھنے کا محل تو تھا ہی۔ شعر دل آویز کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ یہ آج کی تقریب کے جو ہمارے صاحب صدر ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب، تو یہ ان کی کتاب کا نام ہے، جو اصل میں کلام میں اقبال جو ہے اردو، تو یہ اس کا اشاریہ ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ مجھ تک پہنچی تھی ڈاکٹر ارشاد شاکر اوان صاحب کے توسط سے۔ وہ لاہور گئے، ان کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب سے، تو انہوں نے مجھے یہ کتاب ہدیہ کی۔ تو ڈاکٹر شاکر اوان صاحب جب ابتباد تشریف لائے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں ایک جگہ پر ٹھہرا ہوں تو آ کر اپنا تحفہ وصول کر لیں۔ ایک میں نے کہا یہ بھی قرض تھا، تو آج ڈاکٹر حمید تنوری صاحب بھی یہاں پر موجود ہے تو ان کے بھی گوش گزار کر دیں۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر اوان صاحب کے ساتھ میرا جو پہلا رشتہ بنتا ہے بڑا مضبوط، جو تا حیات رہنے والا ہے، کہ وہ میرے استاد تھے، اور 3 مواقعوں پر مجھے ان کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، نہیں بلکہ اس سے پہلے گورنمنٹ کالج ابتباد سے جب میں ایم اے کر رہا تھا، اس وقت وہ میں فارسی پڑھاتے تھے، فائنل میں ایم اے اردو کے فائنل میں فارسی کا پیپر اس وقت ہوا کرتا تھا۔ اور جب میں اوپن یونیورسٹی سے اقبالیات میں ایم فل کر رہا تھا تو اس وقت بھی وہ میرے استاد تھے۔ اور جب میں ہزارہ یونیورسٹی میں آیا ایم فل اور پی ایچ ڈی اردو کے لیے، تو یہاں پر ایک بار پھر مجھے ان کی شاگردی میں رہنے کا موقع ملا اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ڈاکٹر شاکر صاحب کو چونکہ بہت قریب سے دیکھا تھا، خلوت اور جلوت دونوں میں، کیونکہ ان کے گھر پر بھی میرا آنا جانا تھا، اور جن شاگردوں کو انہوں نے بڑا عزیز رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میں بھی اس میں شامل تھا، تو اس لیے اب اپنا ڈاکٹر صاحب کو بہت قریب سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ ایک حیثیت جس پر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بات ہونی چاہیے تھی، وہ ہے ان کی حیثیت ایک مذہبی عالم کے طور کے اوپر۔ آپ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی ادیب کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ آپ کسی خطیب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ فقہ کے مسائل پر بات کرتے تھے، جس طرح وہ علم تفسیر کے اوپر بات کرتے تھے، جس طرح وہ مضامین قرآن کو سمجھتے تھے، اور جس طرح وہ دور جاہلیت کی شاعری اور دور جاہلیت کی تاریخ کو سمجھتے تھے، یہ کام آپ یقین مانیں کہ کسی عام ادیب کے بس کا نہیں ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو کثیر الجہت ہو، جس کو
عربی علوم جو ہیں، ایک تو زبان ہے، عربی علوم جو ہیں اس پر بھی اس کو دسترس حاصل ہو۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب تھی نعت کے اوپر، جس کا ذکر بھی یہاں پر ہوا، اس کتاب کا نام ہے عہد رسالت میں نعت۔ یہ آج بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے اردو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد کتاب ہے کہ جس میں عہد نعت میں عہد رسالت میں جو نعت کی تعریف تھی اس کو انہوں نے اتنے مفصل انداز سے بیان کیا اور اتنی سند کے ساتھ اور اتنے قدیم ماخذ کے ساتھ انہوں نے اپنے اس کام کو مکمل کیا کہ اس کتاب کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ کام ان کا اس وقت سامنے آیا، اس وقت نہ تو ڈاکٹر صاحب نے ایم فل کیا ہوا تھا اور نہ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ان کے بے شمار مقالات آ چکے ہوئے تھے۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی مطلب کہ میرے خیال میں انہوں نے ویسے چلتے پھرتے انہوں نے کر لی تھی، ورنہ وہ ان کا ہر مقالہ جو ہے وہ کسی بہت بڑے تحقیقی پروجیکٹ سے کم نہیں تھا۔ 2 کتابیں اقبالیات کے حوالے سے ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کے نام کو زندہ رکھیں گی، ان کا ذکر بھی یہاں پر ہونا چاہیے۔ ایک کا تو ہو چکا تھا یہاں پر جاوید نامہ کے حوالے سے، جاوید نامہ پر ڈاکٹر صاحب کا تحقیقی کام ہے حواشی اور تعلیقات کے اعتبار سے۔ اقبال اکیڈمی نے یہ کتاب جو ہے 2018 میں شائع کی، بہت عرصے تک اس کا مسودہ جو تھا وہ پڑا رہا، مختلف اداروں نے ہمیں بری کہ ہم اس کو شائع کریں گے، لیکن چونکہ اس کی ضخامت بہت زیادہ تھی، ابھی بھی جب وہ شائع ہوئی تو تقریباً 850 صفحات ہیں اس کے۔ اپنا اقبال اکیڈمی کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنی اہم کتاب کو انہوں نے منظر عام پر لایا۔ اور یہ کتاب بھی ڈاکٹر صاحب کو جیسا میں نے بتایا کہ عہد رسالت میں اردو میں اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے، تو اقبالیات میں اور خاص طور پر اس میں جاوید نامہ کے حوالے سے یہ اردو کا واحد ایسا کام ہے کہ جس کو آپ 3 سطحوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جاوید نامہ کو تفہیمی سطح پر لینا چاہے تو تب بھی اس کتاب کی اس کو پڑھنے کی ضرورت، اگر وہ انتقاد کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے کہ جاوید نامہ میں کن مسائل پر بات ہوئی، اس کی فکریات کیا ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ کتاب اس کی معاونت کرتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ علامہ اقبال نے کون کون سے اماکن، کن شخصیات کا ذکر کیا، تصوف کی بے شمار اصطلاحات ہیں، تاریخ کے بے شمار اس میں حوالہ جات ہیں اور ان گنت مسائل اور اصطلاحات ہیں اس کے اوپر، اس حوالے سے بھی یہ کتاب جو ہے تو پڑھنے والے کی بڑی معاونت کرتی ہے۔ یہ 2 کتابیں، ایک بیان اقبال اور ایک یہ جو ہے اپنا جاوید نامہ کے اوپر ان کا کام، یہ یقین مانیے کہ ڈاکٹر صاحب کے نام کو اقبالیات کی نسبت سے، علم کی نسبت سے، ادب کی نسبت سے ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھیں گی۔ ڈاکٹر صاحب بہت سنجیدہ عالم اور فاضل تھے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ان کی شخصیت کا ایک پہلو تھا کہ ان میں حصے مزاج جو ہے وہ آپ یقین مانیں جس طرح کوئی 18-20 سال کا کوئی نوجوان ہوتا ہے وہ اس سطح کی تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شاگرد، میں ہمیشہ بڑے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اور مطلب کہ 5-7 منٹ کے بعد ہی میرے لیے وہ اس محفل کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، جس طرح وہ مزاح کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو اتنا عزیز رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے زیادہ ان کو وقت دیتے تھے۔ تو ان کا جانا جو ہے یقیناً ایک بہت خلا ہے علمی دنیا میں۔ اور آخر میں بیان اقبال جو ان کی کتاب ہے وہ بھی اقبال اکیڈمی نے شائع کی ہے، اس میں جو ان کا تھیسس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا تھیسس یہ ہے ان مضامین میں، بیان اقبال میں خاص طور پر، جو اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہوا تھا، یہ بھی شاکر صاحب کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ علامہ اقبال کی ابتدائی دور کی جو نظمیں ہیں، خاص طور پر 3 نظمیں، حمالہ، ترانہ ہندی اور نیا شوالہ، ان کا تھیسس یہ تھا کہ علامہ اقبال کا الگ وطن کا جو نظریہ تھا وہ انہوں نے خطبہ الآباد میں تو بہت بعد میں جا کر پیش کیا، لیکن اس کا وہ علامتی اظہار جو تھا وہ مکمل طور پر ان نظموں میں کر چکے ہوئے تھے۔ اور یہ نظمیں سب جانتے ہیں کہ 2005 اور 2008 کے درمیان ان کا عرصہ تحریر بنتا ہے، اور یہ جو ان کا کام تھا یہ بہت بڑا کام تھا، اس پر بہت بڑے ڈیبیٹس ہوئے کیونکہ یہ کچھ مقالات ان کے فنون میں آئے تھے، میں نے اسی ٹائم پر پڑھ لیے تھے، یہ 90s کا زمانہ تھا، ارلی 90s کا، اس دور میں انہوں نے یہ مباحث چلائے اور اقبالیات کی دنیا میں یہ بالکل ایک نئی ڈائمنشن تھی کہ علامہ اقبال کے بالکل ابتدائی کلام سے آپ ایک الگ وطن کا تصور جو ہے تو وہ نکالتے ہیں، یہ بہت بڑا کام تھا ان کا۔ باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہے تو باقی اب آپ کو میں سننا چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے مجھے بھی اس میں شامل کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عامر، آپ کی تعاون سے یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے، آپ تو میزبان ہیں اس پروگرام کے، آپ شامل کیسے نہ ہوتے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور صدر محترم سے پہلے اقبال اور افغانستان پر
بہت بڑی اتھارٹی اور بہت ہی شاندار کام اقبال اور اخوان پر اور اقبال اور افغانستان پر کرنے والے اور اقبالیات پر انتہائی دسترس رکھنے والے بڑے اقبالیات کے ماہر اور ایک بڑے اقبال شناس ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب آج کی اس تقریب، آج کے اس تعزیت ریفرنس کے مہمان اعزاز ہیں. ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات سے نوازیں. ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. بہت بہت شکریہ جناب قمر اقبال صاحب. ڈاکٹر صاحب پروردگار آپ کو زندہ سلامت رکھے. میں بزم فکر اقبال پاکستان کا مشکور ہوں. ماشاءاللہ آپ نے اسلاف کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جس سج دج سے محدود امکانات میں اس جغرافیائی حدود و قیود سے بالاتر ہو کے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا، وہ قابل تحسین ہے. اور ان سے ہمیں یہ تسلی ہوئی کہ اگر ہم کل رخصت ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے ہمارے علمی ولی وارث ضرور موجود ہے. جس طرح آج شاکر صاحب کا آپ تعزیتی ریفرنس آپ نے منعقد کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پہلے ایک چھوٹی سی خبر آتی تھی، یہ اورینٹل سٹڈیز کے مختلف جرنلز جو چھپتے تھے، یا اقبالیات کا یا پیغام آشنا یا دانش میں کہ فلاں عالم رخصت ہو گئے ہیں. لیکن جس طرح یہاں بالمشافہ شاکر صاحب کے ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان صاحب کے دوستوں نے، شاگردوں نے اور ان سے متعلقین نے، اقبالیون نے جس انداز سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا وہ قابل تحسین ہے. میں آپ سب کا انتہائی ممنون ہوں. ماشاءاللہ آپ کی کمبینیشن بہت مثالی تھی. اساتذہ اور جوانوں کو آپ نے یکجا کیا تھا، زبردست، تاکہ کم سے کم ہمارا سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن یہ بنتا رہے. طالب ہاشمی صاحب اور محمد عرفان جیسے نوجوان آئیں گے تو وہ جو خلا اسلاف کا، اسلاف جو بڑے اقبالیون یہاں سے رخصت ہو کے رخت سفر باندھ کے چلے جاتے ہیں، وہ سلسلہ برقرار رہے. تو میں ڈاکٹر حمید تنولی صاحب نے آج کے اس نشست کے صدر نے جس انداز سے تمہیدی کلمات میں شاکر صاحب کے شخصیت کا مختصر جائزہ پیش کیا، وہ پولی گلاٹ تھے، یعنی وہ کثیر اللسانی شخصیت کے حامل تھے. پشتو، فارسی، عربی، اردو اور ایک حد تک انگریزی سے مستفید ہونے کا ان کو خدا نے ایک موقع دیا تھا. اور مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ شاکری میں اقبال کا دوسرا شاکر بھی رخصت ہوا. پروفیسر عبدالجبار شاکر کے بعد پروفیسر ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان کے دنیا سے رخصت ہونے کا جو بالخصوص اقبالیون کو جو نقصان ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ نسل نو ان اسلاف کی علمی تحقیقات کے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. اور ڈاکٹر صاحب، اچھا میں اس فورم پہ ڈاکٹر عامر سہیل صاحب یا دیگر جو متعلقین شاکر صاحب ہے ان سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ یار کائنڈلی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پشتو کلام کے کچھ نمونے مجھے ڈاکٹر قمر اقبال صاحب سے میرا واٹس ایپ نمبر لے کے مجھے بھجوا دے، تاکہ میں کسی پشتو تذکرے میں بھی ان کا نام شامل کروں اور اس کے کام کو پشتو لٹریچر میں بھی تا ابد محفوظ کیا جائے. جی انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے جی، مشکور. اچھا جی، تو یہ جو پروفیسر صاحب کے ساتھ میرے بالمشافہ گو کہ میری بدقسمتی ہے، بالمشافہ ملاقات میری نہیں ہوئی. میں ملک کے دور دراز جغرافیائی حصے کوئٹہ میں رہتا ہوں.
کانفرنسز وغیرہ میں آنا جانا تو رہتا ہے مگر میں ملا نہیں، لیکن ان کے کام سے واقف ضرور ہوں. ان سے میرے 2-3 نسبتیں مشترک ہے. ایک تو ہمارا استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض مرحوم مشترک استاد تھا. میں جن دنوں مجھے یاد ہے آج سے کوئی 31 سال پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض صاحب کا لیکچر میں سن رہا تھا تو ان کا جو ٹیٹ پنجابی ایکسنٹ تھا، افغانستان، جمال الدین افغانی، امان اللہ خان، بہت ہم انجوائے کرتے تھے. تو ڈاکٹر شاکر ایوان صاحب کے استاد بھی تھے، میرے استاد بھی، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی. میں نے بھی وہاں اس زمانے میں جب میں انتہائی دستبستہ، انجم صاحب نے تو اپنا مدعا دائر کر دیا ہے، بہت خوب، مگر اقبالی ہونے کی نسبت ان کو حکم اذان تھا، ان کو صدائے بانگ بلند کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تاکہ علمی کرپشن کا تھوڑا بہت کم سے کم اقبال کے ساتھ تو خیانت نہیں ہونی چاہیے. اقبال کے فکر اور فن اور آئیڈیالوجی، یہ HEC کیا کر رہی ہے؟ ہمارے اسکالرس کی حیثیت کو بگاڑ رہے ہیں، یہ علمی خدمت کر رہے ہیں یا علمی خیانت کا راستہ کھول رہے ہیں؟ بہرحال اس پہ کبھی اور مجلس صحیح. انجم صاحب نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ اس طرح کے اعمال کا ہم روک تھام کرے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. مصلحت کوشی انوز حضرت علامہ نے کہا تھا نا کہ حدیث بے خبرانس کہ تو با زمانہ بساز، اگر زمانہ بات ہوں نہ سازد تو با زمانہ ستیز. ہم نے چینج لانا ہے اور فکر اقبال کے ذریعے لانا ہے. یہی المیہ کافی ہے کہ گورنمنٹ 9 نومبر کی چھٹی تک فکر اقبال کی ریوائول اور تجدید فکر اقبال کا ایک ایونٹ اس سے قوم کو محروم کر رکھا ہے. لیکن انفرادی سطح پہ آپ لوگ جس انداز سے یہ اقبال کے فن، فکر اور شخصیت اور نظریات کو پھیلا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے تاکہ HEC لیول پہ بھی کم سے کم ان چیزوں کی جو ہم سے ہو سکے ان کا سدباب ہو. ڈاکٹر شاکر آوان صاحب، ارشاد شاکر آوان صاحب کے کام میں مجھے خصوصی دلچسپی جاوید نامہ کے حوالے سے ان کے کام سے ہے. گو کہ جاوید نامہ حضرت علامہ کے آثار میں وہ شاہکار گلوبل حوالے سے عالمی ادبی افق پہ وہ تابندہ آفتاب ہے جس کی ضیاءپاشیوں کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی ابھی بھی ضرورت باقی ہے. گو کہ پروفیسر ڈاکٹر سلیم چشتی صاحب، ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی صاحب مرحوم، عرفانی صاحب مرحوم، ان لوگوں نے، اساتذہ نے کام کیا ہے اور اس سلسلے کی ایک کڑی پروفیسر ارشاد شاکر آوان صاحب تھے. ہر ایک نے اپنی علمی بساط کے مطابق، اپنی بصارت کے مطابق اس موضوع، اس کے مشمولات کو جانچنے کی کوشش کی ہے، مگر ابھی بھی اس میں کئی راز منتظر انکشاف ہے. اچھا، اور رات کافی ڈل چکی ہے، کہنے کو تو بہت بڑی باتیں ہیں. میں مشکور ہوں جناب قمر اقبال صاحب کا، جنہوں نے مجھے وقت کے اختصار کا انڈیکیشن نہیں دیا، مگر مجھے احساس ہے. بالخصوص سحر خیزوں کے لیے رات گئے تک جاگنا تھوڑا سا دشوار ہے، اور بعض لوگ مطالعہ اور تحقیق و جستجو میں بھی رہتے ہیں. آج کے اس روح پرور، اس روحانی علمی کانفرنس کے انعقاد پہ میری طرف سے آپ مبارکباد قبول کیجیے گا، اور مجھے یہ اعزاز کہ آج کے مہمان خاص کے طور پہ مجھے اس ریفرنس میں آپ نے منتخب کیا، اس کے لیے بھی میں مشکور ہوں. اور آپ سے یہ استدعا ہے کہ مجھے جبرن اپنے ہر پروگرام میں آن لائن ہونے کے لیے پلیز مجھے کہا کرے، تاکہ آپ لوگوں سے میں مستفید ہوں. ورنہ
آج کل کے مادی دور کے تقاضے، بلوچستان کی محرومی، ادھر بیٹھنا، اقبال کا نام لینا، عجیب و غریب ایک نفسیاتی کیفیت سے ہم دوچار ہیں. لیکن جب آپ لوگ اس طرح کے لنک منظم کریں گے تو اقبال کی وہ آئیڈیالوجی کم سے کم نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر نہ صحیح خیبر سے لے کے گوادر تک کا ایک تصور تو کم از کم ہمارے درمیان آئے. تو میں بہت مشکور ہوں، اور آپ تمام حضرات کا، آپ کی شبخیزی کا میں مشکور ہوں، اور پروردگار ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے برکات آئندہ نسلوں پہ جاری و ساری رکھے. جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور باقی احباب بھی جو اب تک ہمارے ساتھ ہیں، تمام احباب کا بہت ہی شکریہ. بات ہم صدر محترم تک لے کر چلتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں آج کی تقریب میں نظامت کے فرائض ادا کر رہا تھا. میں کوئی بات نہیں کر سکا اپنے استاد محترم ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان کے حوالے سے. گو کہ میرے کولیگ تھے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، لیکن میں انہیں اپنا استاد سمجھتا ہوں. اور ایک نقطہ یہاں ضرور پیش کرنا چاہوں گا میں، گو کہ وقت بہت گزر چکا ہے، لیکن مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ اس محفل میں بیٹھنا جو ہے وہ شب بیداری میں کاؤنٹ ہوگا، اور اس کا انشاءاللہ سب کو ثواب ملے گا. مرشد اقبال کا وہ جو شعر ہے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. تو اس کا بھی چلتا پھرتا نمونہ تھے ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان، اور ان کے شاگرد، اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ڈاکٹر محمود علی انجم مجھے بھی اپنا استاد کہتے ہیں. ان کے ہاں بھی آپ نے اس شعر کی جھلک دیکھ لی، اور ارشاد شاکر اعوان کہ ہاں میں نے اس قلندرانہ شان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایک یونیورسٹی کی ایک انکوائری کمیٹی میں ہم دونوں بلوائے گئے تھے، اور وہاں پہ جس صاف گوئی کا اظہار ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان نے کیا، اور انہی کی اقتداء میں پھر میں نے بھی آواز حق بلند کی، اور اس پاداش میں ہمیں پھر اس یونیورسٹی کے دھارے سے الگ بھی ہونا پڑا، اور آج تک الگ ہیں. اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ارشاد شاکر اعوان صاحب کو، اور یونیورسٹیوں میں جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اس تقریب کی برکت سے یہ دعائیں ہماری قبول ہو جائیں تاکہ علم کا قبلہ بھی ہمارے ہاں پاکستان میں سیدھا ہو جائے. پچھلی مرتبہ ڈاکٹر سفیان صفی کا تعزیتی ریفرنس تھا، اور اس کی برکت ایسی ہوئی کہ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے اس میں ڈاکٹر عامر سہیل صاحب کو ہزارہ شاخ کا صدر بنا دیا. اور ابھی ہمیں اجازت دی ہے ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی نے کہ جبراً آپ مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا کریں. تو اس جبر کی درخواست میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے کروں گا کہ اپنے خطبہ صدارت میں وہ ایک اور کام بھی کرتے چلیں کہ بایاد ڈاکٹر شاکر شاخ قائم کروا دیں بلوچستان میں، اور جبراً حکم دیں یہ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کو کہ وہ بزم فکر اقبال کی صدارت قبول فرمائے. آج کی محفل کے صدر جناب طاہر حمید تنولی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب سے پہلے میں معذرت کروں گا، یہاں بجلی کا ذرا ایشو ہے تو میں نے کیمرہ اس لیے بند کیا ہوا ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر قمر اقبال صاحب صدر بزم اقبال پاکستان، جناب ڈاکٹر احمد سہیل صاحب صدر بزم فکر اقبال ہزارہ ڈویژن، اور جناب عادل سعید قریشی صاحب جنرل سیکرٹری بزم فکر اقبال ہزارہ ڈویژن، جناب زین نوید صاحب جوائنٹ سیکرٹری بزم فکر اقبال پاکستان، جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، مہمان اعزاز، حاضرین کرام. کافی وقت گزر چکا ہے، ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو ہم نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سنی ہے، اور ان کی شخصیت کے ان گوشوں سے آگہی ہوئی ہے کہ بہت سی باتیں
ہمارے لیے نئی تھیں، کیونکہ ہر شخصیت کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اپنی نوعیت کا تعلق تھا۔ کس طرح سے ان کو استاد کے طور پہ ان کے شاگردوں نے دیکھا، ان کے ہم سفروں نے ان کو اور ان کے ساتھ وقت گزارنے والوں نے کس طرح ان کو دیکھا، اور اہل علم کس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں۔ اور اس پہ بات آگے چلانے سے پہلے بزم فکر اقبال کو میں ڈاکٹر رفیقی صاحب کے الفاظ میں ہی یہ خراج تحسین پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آج کی تقریب جو یہ ہو رہی ہے، یہ مجلس ہو رہی ہے ارشاد شاکر اعوان صاحب کی یاد میں، اور جو پہلے اس طرح مجالس اقبال اسکالرس کی یاد میں ہوتی رہی ہیں، تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم لاوارث لوگ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر رفیقی صاحب نے بڑی قیمتی بات فرمائی کہ ڈاکٹر قمر اقبال صاحب نے ہمیں یہ اعتماد دے دیا ہے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے وارث ہوں گے۔ تو جیسے ابھی ڈاکٹر قمر اقبال صاحب فرما رہے تھے، تو رفیقی صاحب بھی وارثوں والا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھیں اور بلوچستان کے اندر بزم فکر اقبال کو آگے لے کے چلنے کے لیے جو اپنی سرپرستی فرمائیں، اور جو اس کے ڈاکٹر قمر اقبال صاحب کے ساتھ ان کی تقویت کا باعث ہوگا یہ جب آپ اس سفر کو اپنی سرپرستی سے نوازیں گے، تو پھر یہ بات جبر سے نکل کے اختیار میں چلی جائے گی انشاءاللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ جیسے طالب ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ کس طرح وہ اپنے شاگردوں کو کس بے تکلفی سے علم سے آشنا کرتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے، یا عرفان صاحب نے بات کی، قمر زمان صاحب نے بات کی، پروفیسر وحید قریشی صاحب نے ڈاکٹر صاحب کی محقق شاعر نعت ہونے کے حوالے سے ان کی خدمات کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ ڈاکٹر محمود علی انجم صاحب کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ شاعر مشرق کا آسا انتقاد شائع کی، اور یہ کتاب کئی حوالوں سے ڈاکٹر صاحب چاہ رہے تھے یہ چھپے، اور ہمارے پاس بھی آئی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پروسیجرل ڈیٹیلز ہوتی ہیں، تو یہ ان کے اطمینان کا باعث ہوا۔ ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب اپنی اس کتاب کے حوالے سے بطور خاص ان کے اندر ایک عدم تحفظ کی ایک کیفیت تھی کہ یہ کتاب جلدی چھپ جائے، اور اسباب آپ سن چکے ڈاکٹر قمر اقبال صاحب کی زبانی۔ تو الحمدللہ یہ سعادت محمود انجم صاحب کو ملی کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اس کتاب کو شائع کر دیا۔ اور اس کے بعد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، جیسے کہ ہم نے ان کا پیغام سنا، اور ڈاکٹر عامر اسلام صاحب نے ہاشمی صاحب کا پیغام بھی ہم تک پہنچایا، اور خود بھی ماشاءاللہ بہت انہوں نے وقی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی خدمات سے ہمیں آگاہ کیا، اور بہت سی چیزیں جو ہم ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جب ڈاکٹر عادل سعید قریشی صاحب کی کتاب ادب کے معمار کے سلسلے میں جو اکادمی ادبیات پاکستان کے تحت وہ لکھ رہے ہیں ہمارے سامنے آئے گی، تو ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کا اور وہ ان چیزوں سے آگاہ ہونے کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ اور یعنی علوم دینیہ کے اندر ان کی جو دسترس تھی، یہ عام طور پہ ادیبوں میں اور خود اقبال اسکالرز میں بھی آپ کو یہ بہت کم نظر آتی ہے، حالانکہ علم دین کے بغیر اور قرآن مجید اور حدیث پاک اور فقہ اور اسلامی جو بنیادی علوم ہیں ان میں کما حق و دسترس نہ ہونے کے باعث اقبالیات کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں یہ علمی اور عملی دونوں طور پہ یہ چیزیں موجود تھیں۔ یعنی دیکھیں، وہ سیرت النبی کمیٹی کے سیکرٹری رہے، جیسے نعیم اختر صاحب نے اشارہ کیا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود یہ فرمایا تھا کہ میں یہاں مانسیرا میں ختم نبوت کمیٹی کا بھی صدر رہا ہوں، اس کا بھی انچارج رہا ہوں، اور اس کے تحت بھی مجھے خدمات انجام دینے کا موقع میسر رہا ہے۔ اس پہ بھی بہت سی بات انہوں نے ارشاد فرمائی تھی، یعنی اس سے ان کی کمٹمنٹ سامنے آتی ہے۔ اچھا، اگر آپ ان کی کتاب اول الامر منکم دیکھیں یا ان کی کتاب اجتماعی اتحاد دیکھیں، تو ان کتابوں میں وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ نقطہ رس اور دین کا مزاج شناس اسکالر جو ہوتا ہے، اس طرح ان کا امیج ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ کتنی تحقیق کے ساتھ اور کتنی تدقیق کے ساتھ دینی حقائق کو معاصر مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک جامعیت ہے جو ہمارے سامنے ان کی ان کتابوں سے آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں علمی، بہت ان پہ ماشاءاللہ گفتگو ہوئی ہے، اور جو ان کے احسانات ہیں، ابھی بیان اقبال کا ذکر ہوا، بہت بڑا ایک ڈیبیٹ ہے۔ خطبہ الہباد کی مخالفت کرنے والے لوگ ایڈورڈ تھامسن کے جو اختراعات ہیں اور اس کے جو جعلی کاروائیاں ہیں، ان کا سہارا لے کے خطبہ الہباد کی نفی کی جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے ایڈورڈ تھامسن کا پوسٹ مارٹم کیا
اور جس طرح اس کی سازشوں کا پردہ چاک کیا ہے اپنی کتاب بیان اقبال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریخ پاکستان ہے اور جو تحریک پاکستان ہے اس کا بھی ڈاکٹر صاحب نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کا بھی قرض چکایا ہے اور اہل علم کے لیے رہنمائی کا سامان کیا ہے۔ جاوید نامہ بہت بڑی کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی، جس کے بغیر شاید ہم کما حق کا جاوید نامہ کو نہ سمجھ سکیں۔ بہت شروعات لکھی گئی جاوید نامہ کی، لیکن جس طرح اس کتاب کے اندر ڈاکٹر صاحب نے جاوید نامہ کی شخصیات کو، علامات کو، تلمیحات کو، اشارات کو، تصورات کو اور اصطلاحات کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ اقبالیات کے اندر جاوید نامہ کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا جو پوری کی ہسٹری ہے، فتوحات مکیہ ہے، استراۃ الغفران ہے، ڈیوائن کامیڈی ہے، حی ابن یکسان، ان سب کے تناظر میں اس کتاب کی اہمیت کیا بنتی ہے ہمارے ادب کے اندر، ڈاکٹر صاحب نے بہت جامعیت کے ساتھ ان چیزوں کو یہاں پہ اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اور ہم بہت تفصیل کے ساتھ جاوید نامہ کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی علمی وقت سے آشنا ہو سکتے ہیں، ان کی تہذیبی وقت سے آشنا ہو سکتے ہیں، اور آج کے مسائل کے تناظر میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جاوید نامہ دراصل علامہ کی وہ کتاب ہے جو دراصل اسرار خودی، رموز بے خودی کے بعد جو تیسری کتاب اقبال لکھنا چاہ رہے تھے، حیات مستقبل ملت اسلامیہ، جس میں علامہ نے لکھا ہے مولانا گرامی کے نام کہ میں اس رموز بے خودی کے بعد تیسری وہ کتاب لکھوں گا جس میں قیامت تک آنے والے ملت اسلامیہ کو درپیش واقعات کا ذکر کروں گا، اور یہ قرآن مجید سے ماخوذ ہیں اور بالکل سامنے کی حقیقتیں ہیں۔ میں نے کوئی لمبی چوڑی تعویل سے کام نہیں لیا، علامہ وہ کتاب نہیں لکھ سکے، لیکن اگر آپ ارشاد شاکر روان کے اس جاوید نامہ مقدمہ حواشی و تعلیقات کو پڑھتے ہیں تو وہ سارے جو تصورات ہیں علامہ کے ملت اسلامیہ کے مستقبل کے حوالے سے، اسلامی تہذیب کے مستقبل کے حوالے سے اور عالم انسانیت کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں اس کے جو نشانات اور آثار ہیں وہ جاوید نامہ کے اندر ٹریس کرنے میں کوئی دقت نہیں رہتی۔ یہ ایک جامعیت ہے، یہ رزمیہ بھی ہے، تربیہ بھی ہے، علمیہ بھی ہے، اور کوئی لٹریری ماسٹر پیس اس طرح کی جامعیت اور اس طرح کی امتزاج کی حامل کتاب ہو وہ شاید ہمیں بہت مشکل سے اس کی مثال ملے گی۔ جاوید نامہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر اس جاوید نامہ کی ڈائمنشن کو بہت واضح کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب واقعی حق گو انسان تھے، ڈاکٹر قمر اقبال صاحب نے ذکر کیا، بڑی قلندرانہ شان کے حامل تھے، اور اس کا مظاہرہ ہم نے بھی دیکھ رکھا ہے کیونکہ وہ گورننگ باڈی اقبال اکیڈمی کی گورننگ باڈی کے رکن رہے، اور جس طرح ماشاءاللہ انہوں نے اکادمی کے مقاصد کے لیے گفتگو کی، اس کاز کے لیے وہ کھڑے رہے، اور جو بھی رول ہو سکتا تھا بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی ترغیب و ترہیب کو پیش نظر رکھے، جس طرح انہوں نے اس کے ساتھ انصاف کیا اپنے منصب کے ساتھ، وہ اقبال اکادمی کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں بات پھر تشنا ہی رہتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تنگی دامان وقت کے باعث سامنے نہیں آ سکتی اور کہیں نہیں جا سکتی، وہ ہمیں وقت کی کمی جو ہے اس سے روکتی ہے، لیکن ہم بار دیگر خراج تحسین پیش کرتے ہیں بزم فکر اقبال کو کہ انہوں نے یہ ایک ایسا چراغ جلایا ہے، ایک ایسی روایت قائم کی ہے کہ جس کے ذریعے سے اب اقبالیات جو ہے وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ اپنی شعر سے یہ توقع کی تھی کہ اے میرے شعر تو جا اور جا کے کسی صاحب درد کے سینے میں قیام کر لے، تو یہ جو اقبال کی آرزو کو پورا کرنے کا سامان بزم فکر اقبال کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور آج واقعی یہ نشست تاریخی بن جائے گی اس لحاظ سے بھی کہ اگر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر بزم فکر اقبال کی سرپرستی قبول فرما لیں اور ان کی رہنمائی میں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا ان کی ایکسیس ہے، رسائی ہے ان خطوں میں، ان علاقوں میں جہاں تک عام اقبال اسکالرز کی رسائی نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے خود ذکر نہیں فرمایا، ابھی ان کی کتاب آئی ہے جو پشتو زبان کے اندر ہے، اور وہ انسائکلوپیڈیا ہے پشتو زبان کے اندر جو علوم ہیں ان پر لکھنے والوں کا، اس میں اقبالیات بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، لٹریچر بھی ہے، تصوف بھی ہے، اور کم و بیش 20-25 جلدوں پر مشتمل ہے جو کوئٹہ سے شائع ہوا ہے، اور بہت بڑا کام ہے۔ تو اب یہ ساری ایفرٹس ڈاکٹر صاحب آپ کی پورے پاکستان تک پہنچنی چاہیے، جیسے بھی آپ یہاں تشریف فرما ہیں تو اب اہل علم تک یہ باتیں پہنچی کہ آپ کی کنٹریبیوشنز، آپ کی خدمات ایک مخصوص ایریا ہے اس سے متعلق آپ کی جو اسپیشلٹی ہے اس کی وسعت کتنی زیادہ ہے، اس کے اندر آپ نے ماشاءاللہ کتنی چیزوں کو پریزرو کر دیا ہے۔ ابھی ایک بات کہہ رہے تھے، میں نے اس بات کو بڑا انجوائے بھی کیا
محمود انجب صاحب وہ فرما رہے تھے کہ مجھے یہ تجربہ ہوا ہے ریسرچ کے دوران کہ جتنے محقق لوگ ہوتے ہیں یہ بہت بد نظمی کا شکار ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی کسی چیز کو محفوظ نہیں رکھا ہوتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو محققین ہوتے ہیں ان کے کام بڑھ جاتے ہیں اور ان کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, نہ کوئی چیز ترتیب میں ملتی ہے نہ کچھ. لیکن ان کے اس شکوے کا اطلاق ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب پر نہیں ہوتا. ڈاکٹر رفیقی صاحب نے اپنی چیزوں کو جس طرح منظم کیا اور جس طرح مربوط انداز سے کیا ہے, اب اس سے استفادہ کا راستہ کھلنا چاہیے بقیہ شائقین علم اور اقبال لورز کے لیے, ایک محبان اقبال کے لیے. وہ کب کھلتا ہے؟ جب اس طرح کے پلیٹ فارمز پر یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی. تو میں گزارش کروں گا اگر یہ ڈاکٹر صاحب یہ شفقت فرمائیں تو ان کی نوازش ہوگی. اسی بات پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. بہت وقت لے لیا میں نے بھی, اور بصد بار دیگر شکریہ کے ساتھ کہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب موجود نہیں تھے, تو یہ بارے گراں اور یہ اعزاز سے آپ نے, اس اعزاز سے آپ نے مجھے نوازا. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. آج کی اس محفل, اس تعزیتی ریفرنس کے صدر محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کا بہت شکریہ. باقی تمام احباب جو ہمارے ساتھ شامل ہیں, میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام احباب کا, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شاکر اعوان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, اور ان کی علمی خدمات کو, اقبالیات کے ضمن میں ان کی خدمات کو ان کے لیے توشہ آخرت بنائے. آمین. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ.